جب ہمیں تو نے دیا رمضان ہے، بخشوائے نا جو خود کو وہ بڑا نادان ہے۔ بھائی کوئی خاتون ہیں اوپر قاری صاحب کی تلاوت ریکارڈ کرتی ہیں، پھر وہ اگلے دن بتا رہی ہوتی ہیں یہ غلط پڑا، یہ غلط پڑا، یہ غلط پڑا۔ یہ نیت پہ تو میں کسی کے شبہ نہیں کرتا یہ، لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، فساد پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ پیچھے دوست سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ غلطی بتاتے ہیں، پھر بھی کوئی غلطی رہ جائے تو اگلے دن اس کی اصلاح کر لی جاتی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی غلطی رہ جائے تو بجائے پبلک میں اس کو پھیلانے کے سیدھا سیدھا آ کے ہمیں بتا دیں یا قاری صاحب کو بتا دیں بھئی یہ اگلے دن بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا کہ جا کے سب کو سنانا یہ دیکھیں غلط پڑا، یہ تو فساد پھیلانے والی بات ہے۔ اچھا بھائی، آج ہم نے 28واں پارہ پڑھا ہے، لیکن کل 27ویں پارے کی کچھ اہم آیات رہ گئی تھیں، یہ بڑی راتیں ہیں، تو میں 28ویں پارے میں تو احکام زیادہ ہیں جنہیں فقہی احکام کہا جاتا ہے، تو ہمیں ابھی ضرورت احکام سے زیادہ ترغیبات کی ہے کہ موٹیویشن تو ملے نا۔ احکام تو آپ کسی بھی علماء سے پوچھ لیں گے، لیکن چلنے کا جذبہ مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے؟ شارٹ ہو رہا ہے۔ جب احکام پہ چلنے کا جذبہ ہوتا ہے تو لوگ احکام تو علماء سے خود بخود ہی پوچھ لیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں ترغیبات زیادہ ہیں، احکام مدینہ میں زیادہ نازل ہوئے ہیں، کیونکہ جسے تبلیغ والے کہتے ہیں نا مکہ میں ایمان بنایا گیا ہے، پھر مدینہ میں احکام نازل کیے گئے ہیں، تو ایمان بننے کے بعد جب احکام نازل ہوئے تو ان پہ چلنا آسان ہو گیا۔ کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں علم بہت ہوتا ہے ان کے پاس، عمل میں بالکل زیرو۔ تو ہم نے کل سورہ واقعہ پڑھی تھی، اس کی بھی کچھ آیات رہ گئیں، اور پھر سورہ حدید۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں انسان کی ایک حالت کو بیان کیا ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ انسان جو اللہ کے احکام پہ نہیں چلتا نا، ایک بڑی وجہ اس کی ہے فنٹر گیری۔ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ بولو، فنٹر۔ جب تک ہماری صحت اچھی ہے، پیسہ ہے، عافیت ہے، ہم سمجھتے ہیں بھائی ہمیں کسی کے حکم پہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے کھوپڑی میں جو آتا ہے میں صرف اس کو مانتا ہوں، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، یہ حلال کیا، حرام کیا۔ جب تک صحت اچھی ہوتی ہے نا اور پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو انسان کو یہ باتیں، حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بتایا، یہ سب واقعات قرآن کی اسی آیت سے متعلق ہیں، اسی کی تائید کے لیے ہیں، تو اس لیے یہ کوئی ہٹ کے نہیں ہے، یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں سورہ واقعہ کی۔ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، آپ ان کے بیان سنا کریں، آڈیو بیان پڑے ہوئے ہیں ان کے نیٹ پر۔ انہوں نے ایک بیان میں فرمایا کہ ایک شخص تھا جو صبح و شام علماء کو، مولویوں کو برا بلا کہتا تھا، بہت دولت دی تھی اللہ نے اس کو، بہت صحت دی تھی۔ جب دولت بھی ہو، صحت بھی ہو، تو مولوی بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ میں جب بھی مولویوں کی بات کرتا ہوں تو میں پھر بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، 1 نمبر بھی ہوتے ہیں۔ میں ان کو برا کہہ رہا ہوں جو سب مولویوں کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو نفرتی مذہب سے ہوتی ہے۔ اب مذہب سے براہ راست نفرت کا اظہار کر نہیں سکتے تو بیچ میں رگڑتے کس کو ہیں؟ مولویوں کو۔ آپ کو پتہ ہے قادیانی لوگ پتہ ہے اپنے قوم کو کیسے الو بناتے ہیں؟ یہ صبح و شام مولویوں کی برائی اپنے لوگوں کے دل میں بٹھاتے ہیں، یہ مولویوں نے کیا ہوا ہے، یہ مولوی منجن بیچ رہے ہیں، یہ مولویوں نے اپنی چودراہٹ کے لیے مشہور کیا ہوا ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تاکہ لوگ مولویوں سے جڑے رہیں۔ پھر یہودیوں والی آیتیں فٹ کرتے ہیں کہ دیکھو یہودی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، تاکہ یہودیوں کی چودراہٹ ختم نہ ہو، تو مولوی بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ لوگ ایک دم بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، ان کی جو عوام ہے نا
ابے یہ تو بالکل وہی کام ہو گیا جو کس نے کیا ہے؟ یہودیوں نے. اور بھائی یہودیوں کا کب عقیدہ تھا کہ حضرت موسیٰ آخری نبی ہیں؟ اور یہودیوں نے تو ساری علامتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ لی تھیں. یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم. قرآن کہہ رہا ہے نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو جانتے ہیں. باپ کبھی کنفیوز ہوتا ہے اپنے بیٹے کو دیکھ کے؟ آپ کے سامنے آپ کا بیٹا آیا, یا تو بچھڑ گیا تھا بچپن میں, وہ تو ایک الگ بات ہے. جو آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہتا ہے, ایک دن بیٹا آیا, آپ کنفیوز ہیں یہ میرا ہی ہے پڑوسیوں کا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ اپنے بچے کو سب پہچانتے ہیں بھائی. تو اللہ کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی کی ہے. تو قادیانی کیا کرتے ہیں, منجن کیا بیچتے ہیں؟ ابے مولوی اتنی نفرت مولویوں کی اپنی عوام کے دل میں بٹھا دیتے ہیں. پھر اگر کوئی مولوی ٹھیک بات بھی کر رہا ہوتا ہے نا, دلیل دے رہا ہوتا ہے, کہتے ہیں بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ منجن بیچ رہا ہے. تو یہ مولویوں سے ہٹانا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم اس کو گمراہ کر سکیں. جب آپ کسی کوئی غلط آدمی آپ کو اپنی طرف لانا چاہے گا نا, تو پہلے صحیح لوگوں کی نفرت بٹھائے گا آپ کے دل میں. جب صحیح لوگوں کی نفرت بیٹھ جائے گی, آپ آزاد ہو جائیں گے. اب آپ کا کوئی بابا رہے گا ہی نہیں. پھر جس کو چاہے بابا بنا لیں آپ, تو پھر وہ غلط آدمی اپنے آپ کو بابا بنا کے لوگوں کے سامنے لے آتا ہے. ہوتے وہ بھی بابا ہی ہیں, بس لفظ بابا کا استعمال نہیں کیا جا رہا ہوتا. تو مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے جو فینز ہیں, فالوورز ہیں, انہوں نے یہی کیا. ابے یہ میں کیونکہ بچپن سے سنتا آ رہا ہوں, یہ میں نے قادیانیوں سے بھی بحثیں کی ہیں. ہمارے اسکول میں قادیانی بھی پڑھتا تھا, تو جب ان سے بات چیت ہوتی تو ان کے ابا کے پاس بھی ہم جاتے, بس وہ ایک ہی جملہ ہی, دیکھو بیٹا مولویوں, میں تو مولوی نہیں تھا اس وقت, دیکھو بیٹا مولویوں کے چکر میں نہیں آنا. یہ مولوی, پھر مولویوں کی کچھ غلط چیزیں بھی بعض دفعہ ہوتی ہیں, سارے مولوی ایک نمبر تھوڑی ہوتے ہیں. ان مولویوں کے کوئی غلط مولوی ہے, اس کا اسکینڈل ہے, اس کو ہائی لائٹ کرنا. کوئی مولوی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا, جو 2 نمبر مولوی تھا اس کو, یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے. ہر باطل کا یہ طریقہ ہے, یاد رکھو. ایک منکر حدیث تھا ہمارے محلے میں, قرآن کو نہیں, حدیث کو نہیں مانتا تھا, وہ بھی یہی کرتا. ہم ینگ تھے, نوجوان تھے, تو ہم پہ محنت کر رہا تھا وہ, کہ یہ دیکھو مولوی ایسے ہوتے ہیں, مولویوں نے منجن بیچا ہوا ہے, مولویوں نے دکانداری چمکائی ہوئی ہے, مولویوں یہ سارے پہلے مولوی کی نفرت آپ کے دل میں بٹھائیں گے. اس کے بعد جا کے جب آپ بالکل مولوی لیس ہو جاؤ گے نا, تو آپ کو پتا ہے کہ خالی کاغذ پہ تحریر لکھنا آسان. پہلے پرانی تحریر کو مٹایا جاتا ہے, پھر اپنی مرضی کی تحریر اس میں ڈالی جاتی ہے. تو جتنے لوگ کہتے ہیں نا مولوی فرقہ پرست ہوتے ہیں, تو ان کا بھی مقصد ہے پہلے آپ کو کسی صحیح فرقے سے ہٹایا جائے, پھر اپنا والا فرقہ پہنا دیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب منجن ہے, خوب سمجھ لو. آج صبح جو ختم نبوت کے آئے تھے عالم جو تقریر کر رہے تھے, وہ بھی یہی بات کر رہے تھے. تو یہ تو میرا مشاہدہ ہے, تو یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ کیا کہہ رہا تھا میں, یہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی. ہاں, تو وہ جو تھا نا حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ, جو واقعہ بتا رہے تھے کہ وہ ایک بڑا سیٹ تھا, اللہ نے بڑی دولت دی تھی اس کو. اچھا یہاں بھی ایک تصوف کی بات بھی سن لیں. جتنے بھی اہل اللہ اولیاء اللہ گزرے ہیں نا, جیسے باطل لوگ کیا کرتے ہیں, پہلے مولوی لیس بناؤ, علماء کا اعتماد ختم کرو اس میں. جب ختم ہوگا تو اپنی مرضی کی تشریح اس کو پہنائی جا سکتی ہے. لیکن اہل حق کا بھی یہ طریقہ ہے کہ پہلے دنیا کی محبت نکالو, پھر اللہ کی محبت اس میں ڈلے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ ایک دل میں 2 محبتیں جمع نہیں ہوتی, تو 2 بابے بھی ایک دل میں نہیں آ سکتے. اہل حق بابا کو نکالیں گے تو باطل والا بابا بولو گھسے گا دل میں, چاہے نام اس کو بابا کا نہ تو, لیکن گھسے گا, ہوگا وہ بھی بابا ہی. تو اسی طرح خوب سمجھ لو اہل اللہ کیا کرتے ہیں. ہم جب اپنے شیخ کے پاس گئے تو حضرت نے ہمیں ایک ذکر بتایا, لا الہ الا اللہ. فرمایا اس تصور کے ساتھ کرنا ہے ذکر, تو یہ حدیث سے ثابت ہے. کیسے کرنا ہے؟ لا الہ, دل میں تصور کرنا ہے اللہ کے سوا سب کو معبودوں کو نکالا جا رہا ہے. اس میں دنیا کی نیت بھی کرنی ہے, گاڑی بنگلوں کی نیت بھی کرنی ہے, کوئی نہیں ہے الا اللہ, صرف کون ہے؟ تو لا الہ الا اللہ میں بھی لا پہلے ہے, نفی پہلے ہے, اس بات بعد میں ہے. پہلے دل کو خالی کرو گے گندگی سے, تو پھر معرفت کا نور پیدا ہوگا. 2 محبتیں, گٹر سے محبت بھی ہو
اور عطر سے محبت بھی ہو, یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی. آپ میلے کچیلے بھی ہو اور اسی ٹائم پہ آپ صاف ستھرے بھی ہو, یہ ہو سکتا ہے؟ ابے کیا ہو گیا بھائی جان؟ جب آپ میلے کچیلے, بغلوں میں آپ کے پسینہ, گندگی, تو گندگی دور کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اسی گندگی میں اسپرے چھڑک لو تھوڑا سا خوشبو کا. اس سے ہو سکتا ہے وہ اسپرے اس گندگی سے مل کے کوئی نئی بو بن جائے. کیا بن جائے؟ کوئی نئی بو, یا کم از کم اس میں جو چمک ہے, فریشنس ہے, وہ پیدا نہیں ہوگی. اصل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ میں سے خوشبو آئے اور آپ اچھے لگیں, تو پہلے آپ نہاؤ, پہلے اس گندگی کو دور کرو. جب جسم بالکل سفید کاغذ کی طرح ہو جائے, اب اس پہ خوشبو کا بولو چھڑکاؤ کرو. ساری دنیا میں یہ اصول ہے. گاڑیاں دھلتی ہیں, اس کے بعد اس پہ کریموں کی گھسائی ہوتی ہے. تو یہ ساری دنیا کا اصول ہے. بیوٹی پارلر میں جب آپ کا منہ صاف کیا جاتا ہے نا, اس پہ ڈینٹنگ پینٹنگ کی جائے گی, پہلے اس کو صابن سے دھویا جاتا ہے, اسی پسینے پہ نہیں میک اپ کر دیا جاتا. تو ساری دنیا کا اصول ہے. تو خوب سمجھ لیں, اللہ کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو غیر اللہ کو پہلے, غیر اللہ کے گٹر جو دل میں ابل رہے ہیں نا, بنگلوں کے, بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں کے گٹر جو ابل رہے ہیں دل میں, مجھے لگ رہا ہے ریاض ملک میرے خلاف کہیں کیس نہ کر دے, کیس نہ کر دے. بھائی میں بحریہ ٹاؤن صرف ایک مثال کے لیے دے رہا ہوں, ورنہ ڈیفنس بھی اس میں داخل ہے, کلفٹن بھی اس میں داخل ہے. ٹرینڈ چونکہ, بلکہ مجھے تو پیسے دو, میں بحریہ ٹاؤن کی پروموٹ کر رہا ہوں, ایک پلاٹ فری میں دے دو مجھے. کیا خیال ہے؟ جن کو نہیں بھی پتا بحریہ ٹاؤن کا, ان کو بھی پتا چل گیا. یہ تو بھی میرا دماغ گیا اس طرف. تو جو گٹر ابل رہے ہیں نا ہر وقت, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دنیا کی محبت نہیں ابل رہی, دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. اتنی محبت آج مسلمان کے دل میں ہے دنیا کی. نظر سوئے دنیا, قدم سوئے مرقد, کہاں جا رہا ہے, کدھر دیکھتا ہے. ابے تیری نظر دنیا کی طرف ہے, پاؤں تیرے روز بروز قبر کے قریب ہو رہے ہیں. کمبخت جا کدھر رہا ہے, دیکھ کدھر رہا ہے, جا قبرستان رہا ہے. دیکھو ہم میں سے جتنے لوگ بھی زندگی لے کر آئے تھے, اب کسی کے 10 سال 20 سال, کسی کے 30 سال باقی رہ گئے. تو کیا مطلب, روزانہ ایک دن, ایک گھنٹہ, ایک منٹ, ہر سیکنڈ ہمیں قبر سے قریب کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو جا کدھر کو رہے ہیں؟ اگلے سال کیا ہوگا؟ جس کی زندگی میں 10 سال رہ گئے تو 9 سال رہ جائیں گے, اس سے اگلے سال 8 سال رہ جائیں گے. تو ڈیلی وہ قبر کے قریب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ دیکھ بحریہ ٹاؤن کی طرف ہو رہا ہے, یار وہاں میرا پلاٹ ہے یا نہیں ہے, وہاں کنسٹرکشن کا کام سریا وریا صحیح مقام چل رہا ہے. بھائی دل کہاں ٹکایا ہوا ہے؟ اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. دنیا رکھو میرے بھائی, لیکن دنیا سے دل لگانے والا پرلے درجے کا بے وقوف اور انٹرنیشنل احمق. حکیم اختر صاحب کہا کرتے تھے انٹرنیشنل احمق رحمہ اللہ تعالی. چھوٹا بے وقوف نہیں ہے یہ, کیا ہے؟ بہت بڑا بے وقوف ہے یہ. تو اور اس کو اللہ ڈپریشن کا مریض بناتے ہیں. سب سے بڑی دنیا کی سزا اس کو یہ ملتی ہے کہ سب کچھ ہو کے بھی اس کو ٹینشن سے نیند نہیں آتی. سب کچھ ہو کے بھی ٹینشن سے نہیں, اور آتی بھی ہے تو بھی ڈپریشن ختم نہیں ہوتی اس کی, خواب میں بھی وہی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو دنیا کی چڑیلیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کو خواب میں. تو جو اہل اللہ کا معمول ہے نا, وہ کیا ہے کہ ہم جب حضرت کے پاس گئے, فرمایا یہ ذکر کرنے سے پہلے 2 مثالیں سوچا کرو. ایک مثال یہ کہ جب تک سفید کپڑے کو دھویا نہ جائے اس کو نیل نہیں لگایا جاتا. سفید کپڑے کو نیل لگا کے کیسی چمک پیدا ہوتی ہے نا, تو میلے کپڑے کو نیل نہیں لگتا. پہلے گندگی صاف ہوگی, اس کے بعد نیل لگے گا. اسی طرح جب کسان نے کوئی اچھے درخت لگانے ہوتے ہیں, سیب انار انگور کے باغات, تو پہلے جھاڑیوں اور جھاڑ بجھکڑ کو صاف کرتا ہے, ٹریکٹر چلا کے ساری جو جنگلی گھاس اور یہ سب چیزیں اکھاڑ کے باہر پھینکتا ہے. ایسا نہیں ہوتا جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں اسی میں سیب کے بیج کی کاشت کر دی اس نے. تو فرمایا کرتے تھے پہلے دنیا کی محبت کے جو گٹر ابل رہے ہیں, اس گٹر کو دل کو اس گٹر سے صاف کرو, پھر اللہ دل کے اندر داخل کرو. کھوپڑی شریف میں معزز لوگ بھی بیٹھے ہوئے, دماغ شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جب میں کھوپڑی بولوں تو سمجھ لیں جو معزز ہیں ان کے علاوہ کی کھوپڑی کی بات کر رہا ہوں میں. تو
تو مسئلہ یہاں بھی یہی ہے جو میں بات لے کے چلا تھا. تو ہاں، تو وہ جو تھے نا کینسر کے پیشنٹ، وہ حکیم اختر صاحب نے جن کا بتا رہے تھے، بہت بڑے سیٹ تھے، بہت دولت دی اللہ نے ان کو. تو جب پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، پیسہ بھی ہے، تو دنیا میں سب سے برے پھر کون لگتے ہیں؟ مولوی، جو نماز روزے کی بات یہ کرو یہ نہیں کرو، نماز پڑھنے آ جائے. کیا رکھا ہے نماز میں یار؟ دکان میں کتنا کچھ رکھا ہوا ہے. 2 گھنٹے ابھی دیکھو سرینا مارکیٹ بھری ہوئی ہے، تاجر کے پاس کھجانے کی فرصت، تراویح شرابی تو گئی. کچھ تاجر پھر بھی تھوڑا سا ان کو خیال ہوتا ہے 10 روزہ پڑھ کے چلو قرآن تو مکمل کر لیا انہوں نے، لیکن میجورٹی کو تو ہوش ہی نہیں ہے. رمضان کی آخری راتیں 2 طرح کی تجارت ہوتی ہے رمضان میں. ایک عید کی شاپنگ والی تجارت، ہر چیز کے ریٹ ڈبل ہوتے ہیں. تاجر کہتا ہے یہ آپشن میں ضائع نہیں کروں گا. مفتی صاحب ان رات 10 دنوں میں دکان بند نہیں ہو سکتی. پورے سال کی کمائی ایک طرف اور یہ عید کی راتوں کی کمائی ایک طرف، ریٹ ڈبل کر کے بھی پہناؤ پہن لیتا ہے. سمجھتے ہو اتنا پروفٹ ہے. تو میرے بھائی یہ آخرت کی تجارت کے لیے بھی تو یہ راتیں ہیں. رمضان اس میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. پھر رمضان کی راتوں میں اور آخری عشرے میں تلاوت، دعا، نماز، اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. پھر طاق راتوں میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ دکان بند کر کے بیٹھ جائیں، بیوی بچے بھی پال لیں آپ نے، لیکن میرے بھائی جہاں اس تجارت کو ٹائم دے رہے ہو تھوڑا اس تجارت کو بھی ٹائم دو. یہاں بھی تو سیل لگی ہوئی ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. جب نہیں پڑے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو. تو یہاں بھی تو سیل لگی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، تو اس کی طرف بھی تو جانے کی کوشش کرو میرے بھائی. تو وہ جو شیٹ صاحب تھے نا، اب پیٹ بھرا ہوا، بزنس چل رہا ہے، تو برے کون لگے ان کو؟ مولوی. نماز پڑھنے کا کہتے ہیں، بھائی نماز جاؤ تو پیسے ویسے تو ملتے نہیں ہیں، زکوٰۃ دو، غریبوں کا خیال کرو. بھائی ہمیں پتہ ہے، ہمیں نصیحت کی ضرورت نہیں. اچھا، اس طرح کی چیزیں بہت برا بلا کہتے تھے ہر وقت. کچھ لوگوں کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچپن میں کچھ غلط ہو جاتا ہے ان کے ساتھ نا، اللہ معاف فرمائے، 2 نمبر مولوی، تو پھر ساری زندگی مولویوں کے کوئی برا کہتے رہتے. ادھر ایک انگلش لینگویج ٹیچر آتے تھے، جب وہ آتے نا تو ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے خود مجھے بتایا، کہتے ہیں آتے ہی بیٹھتے ہی ذرا سی بات پہ مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولویوں نے یوں کر دیا. کہہ رہے ہیں پہلے دن تو ہم نے سنا کہ شاید ایسے ہی ہوتے ہوں گے مولوی. پھر جب دوسرے دن کلاس لینے کے لیے آئے، تھوڑا سا پڑھایا اور پھر مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی ایسے. پھر کہتے ہیں تیسرے دن آئے، پھر پڑھایا، کوئی ذرا سی بات ہوئی، یہ مولوی ایسے، یہ مولوی ایسے. تو پھر ایک لڑکا تھا وہ بولا، وہ مجھے خود بتا رہا ہے کہ میں نے کہا سر وہ ایکچولی اصل میں بچپن میں نا کچھ شاید کچھ ہو گیا ہو، کچھ واقعات ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کے دل میں ظاہر ہے نفرت بیٹھ جاتی ہے. تو آپ کا قصور نہیں ہے سر، اگر کچھ ایسا ہو گیا تھا بچپن میں کسی، نہیں سمجھ رہے ہیں نا آپ میں کیا بولوں. تو ظاہر ہے اب آپ کے ساتھ تو ہوا ہے ایسا، تو اب ظاہر ہے آپ کو تو زندگی بھر، لیکن سر ہمارے ساتھ اس طرح کا نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، تو کائنڈلی آپ کس کو فوکس کریں؟ کلاس کو فوکس کریں. تو جو آدمی ہر وقت بول رہا ہو نا مولوی ایسے، فرق بھی نہ کر رہا ہو، سارے مولوی ایسے، سارے مولوی ایسے، تو بس یہ بولا کرو بھائی اس بیچارے کا قصور نہیں ہے، بچپن میں واقعات ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو ظاہر ہے وہ تو اس کو تو نفرت ہوگی نا. تو وہ کیا کرتے تھے ہر وقت. تو نتیجہ کیا نکلا؟ اچھا دیکھو اللہ کی قدرت کہ ان کو پیٹ کا کینسر ہو گیا. پیٹ کا کینسر ہوا نا ڈاکٹروں نے، اور اتنا خطرناک کینسر کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اب آپ کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر پہلے سے بتا دے کہ آپ 6 مہینے بعد مر جائیں گے. موت تو چلتے چلتے بھی ہو جاتی ہے، یہ والی موت بڑی ڈینجرس، جس میں آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا ہے اور سرٹیفائڈ ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے اور رپورٹیں بھی آپ کے سامنے کہ بھائی یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. اب وہ کمزور ہونا شروع، ٹینشن بھی، ڈپریشن بھی، صحت بھی خراب، کچھ کھا رہے ہیں تو کھایا نہیں جا رہا، ہضم نہیں ہو رہا، ظاہر ہے آنتیں گل رہی ہیں. تو جب تکبر ٹوٹا ہے نا، پھر جتنے مولویوں کی غیبتیں کی، جتنوں کو داڑھی رکھی سب سے پہلے انہوں نے، توبہ استغفار کی انہوں نے، جتنے مولاناؤں کی غیبتیں کی، سب کو بلا بلا کے معافی مانگی اور کہا کہ خدا کی قسم یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. کچھ پتہ نہیں اللہ کی نظر 2 منٹ کے لیے ہٹے اور انسان کو اس کی اوقات اس کے سامنے آ جائے. نمازیں بھی شروع کر دی، تو اچھی موت دنیا سے مر گئے بیچارے وہ، اللہ ان کی مغفرت کرے. لیکن
دماغ سیٹ ہو گیا. یہ بھی خوش قسمت تھے کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی اور اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی, ورنہ جو بدبخت ہے نا اس حالت میں بھی توبہ نہیں کرتے, وہ اس حالت میں بھی توبہ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں انسان کی اسی بات کا نقشہ کھینچا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے بھائی. اذا بلغت الحلقوم, جب تمہاری روح حلق تک پہنچتی ہے اور تمہارے ریلیٹو انتم حینئذ تنظرون, کھڑے ہوئے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ جگری یار, ہمارا یہ باپ, ہماری یہ ماں, میری یہ بیوی, میرا یہ شوہر, میرا یہ بیٹا, میری یہ بیٹی, میرا یہ بھائی, میری یہ بہن, یہ اب دنیا سے جانے والے ہیں. تو کتنی تمنا ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, اس وقت تم اس کے جتنے قریب ہوتے ہو ہم اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں, لیکن لا تبصرون, تم یہ منظر نہیں دیکھ رہے ہوتے. فلولا ان کنتم غیر مدینین, اب بتاؤ اگر تم اتنے ہی فنٹر ہو, تم یہ سمجھتے ہو میرے اوپر کوئی بادشاہ نہیں ہے, میں خود پیدا ہوا ہوں اور خود دنیا سے جاتا ہوں, میں طاقتیں میرے پاس ہیں, ترجعونہا ان کنتم صادقین, تو پھر اس کو زندہ کر کے دکھاؤ نا تم اگر تم سچے ہو. یہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے میرے بھائی, نہ اپنی مرضی سے زندگی ملتی ہے اس کو. جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں, کتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے, موت سے نہیں بھاگ پا رہے, اور ایسی جگہ سے موت آتی ہے جہاں سے تصور بھی نہیں ہوتا. مائیکل جیکسن کی کیوں میں اتنی مثالیں دیتا ہوں, مجھے کوئی شوق تھوڑی ہے مائیکل جیکسن سے, کوئی چچا کا بھائی تھوڑی تھا میرے. مائیکل جیکسن ایک مثال ہے اس کی. دنیا میں سب سے زیادہ زندہ رہنے کی کوشش اگر کسی نے کی ہے رپورٹ کے مطابق تو وہ کون ہے بولو؟ مائیکل جیکسن. کوشش تو ہم بھی کرتے ہیں, اس نے جتنی کی ہے نا, میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم تو کرونا کے دنوں میں بھی ایک دوسرے کے منہ پہ چھینک رہے تھے. جب چھینک آتی تھی تو جس کو مارنا ہوتا جا کے اس کے منہ پہ چھینکتے تھے ہم, پھر بھی نہیں مرا وہ. ہے نا ایک آدمی سگریٹ پی رہا تھا نا کرونا کے دنوں میں, تو سگریٹ پی رہا ہے بیٹھا ہوا, تو ایک دوست آیا, اس نے فوراً سگریٹ اس کے منہ سے لی. بعض دوستوں کی عادت ہوتی ہے نا, زیادہ بے تکلف ہوتے ہیں, سگریٹ لے کے نا فنٹر بنتے ہیں نا, یہ لیا اور کش لیا. بولا کیوں؟ لگ رہا ہے تو کسی ٹینشن میں ہے. میں چاہتا تھا وہ ٹینشن تیرے ساتھ شیئر کروں. چھٹے میں نے بھی لگا لیے. اب بتا کیا پرابلم ہے؟ کہہ رہے پرابلم یہ ہے کہ مجھے کورونا ہو گیا ہے. چھٹے اس کے اندر. تو چاہتے تو ہم سب زندہ رہنا ہے, اتنی محنت نہیں کرتے جتنی کس نے کی تھی بولو؟ مائیکل جیکسن نے کی تھی. اور ہم تو چھینک رہے ہوتے ہیں, مائیکل جیکسن ہاتھ بھی ملاتا تھا گلوز پہن کے, کوئی جرثومہ کسی کے ہاتھ سے میرے ہاتھ پہ ٹرانسفر نہ ہو جائے. ہمیشہ ماسک میں گھومنے والا, ڈاکٹروں کی پوری ٹیم اس کے ساتھ 24 گھنٹے رہتی تھی. ڈاکٹروں پر پابندی تھی کہ یہ مرے, یعنی اگر یہ مر گیا اس سے سوال بعد میں ہوگا, ڈاکٹروں سے سوال, یعنی فرشتے پہلے ڈاکٹروں سے پوچھیں گے یہ مرا کیوں. حساب کتاب تو ہم بعد میں لیں گے, لیکن کمبختو تمہیں ہر مہینے اتنے پیسے دے رہا تھا, تم مرو پھر دیکھو تمہارا کیا ہوتا ہے. تم سے حساب لیا جائے گا کہ تم نے کروڑوں روپے اس سے کس بات کے لیے. گردے تک زندہ لوگوں کے جو کڈنی ہے نا, جو اس سے میچ کرتے تھے, ان سب کی سودے بازی ہوئی بھی تھی کہ مائیکل جیکسن کا کڈنی خراب ہوا تو غفار بھائی دیں گے اس کا کڈنی, پہلے سے طے ہے. اس کا مائیکل جیکسن اس کو منتھلی پیسے دے رہا ہے, اور وہ رسک لے رہا ہے کہ یار جوا ہے نا ایک طرح کا, جیسے انشورنس میں ہوتا ہے. بھائی آپ کو کوئی شخص کہے کہ میرے گردے خراب ہو گئے نا تو آپ نے دینے, آپ دو گے؟ آپ بولو گے نہیں بھائی. لیکن اگر ہر مہینے آپ کے پیسے باندھ دیے جائیں تو بھی آپ کہو گے نہیں. بہت زیادہ پیسہ باندھ دیں گے تو آپ یہ رسک لوگے, یار ضروری تھوڑی ہے اس کے گردے خراب ہوں. ہر وقت ڈاکٹروں کی ٹیم, اس کے گردے عام طور پہ شوگر سے یا بلڈ پریشر سے خراب ہوتے ہیں. ابے اس کا بلڈ پریشر کہاں سے اوپر جائے گا, یہ تو بڑی ہائیجینک غذائیں کھاتا ہے, صحت کو مینٹین رکھتا ہے. تو پھر آدمی رسک لے لیتا ہے کہ یار امید ہے خراب نہیں ہوں گے, ہر مہینے کروڑوں روپے فری پھوکٹ کے آ جائیں گے. اس طرح گردے اور مختلف باڈی کے پارٹس اور ڈاکٹروں کی ٹیم اور جرثومہ لیس, جراثیم لیس زندگی, اور پھر ایسا اس کا پروگرام ہونے والا تھا, کروڑوں کے ٹکٹ بک گئے. کتنے دن سے ہل رہا ہوگا کہ اس دفعہ کوئی ایسا ٹھمکا دکھاؤ جو اب سے پہلے کبھی نہیں دکھایا. وہ پرانے ٹھمکے دیکھ دیکھ کے لوگ بور ہو گئے, وہ چیز مارکیٹ میں لاؤ
جو اب تک مارکیٹ میں کسی نے ڈانس بھی ایسا لایا نا, کہتے ہیں جو مارکیٹ میں تھا ہی نہیں, تو ایسا لے کر آؤ کہ پہلے میری مارکیٹ میں بھی وہ نہیں تھا, ایسی عزت اور اتنے ٹکٹ بکے. رات کو سویا ہے ایئر کنڈیشن ماحول میں, جراثیم وراسیم کو سب ڈاکٹروں نے مار مار کے نا ذبح کیا جراثیموں کو اپنے ہاتھوں سے, کوئی پکڑا بھی گیا نا بھائی, جراثیم کو گھسنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ساری بلڈ پریشر 24 گھنٹے چیک ہوتے تھے. ہم لوگ غریب لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ 8-9 سال میں ایک دفعہ بی پی چیک کیا, وہ بھی جب کہ دماغ کی رگ پھٹنے کا یقین ہو گیا کہ کچھ ہو رہا ہے مجھے. ہمارے یہاں تو بی پی جب چیک کرتے ہیں کیا خیال آ گئے, کیا ہو گیا بھائی ہم لوگ کا بی پی 40 ہے, نیچے کا 40 چیک کیا ہے. ابے میں نے کہا 40 میں تو مر جاؤ گے, انڈے کھا رہے ہیں بوائل کر کر کے, 40 تھا. 40 میں کوئی ہوتا ہے کسی کا نیچے کا بی پی؟ میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں لاشیں نہیں اٹھائیں گے بھائی, تم لوگ جاؤ یہاں سے, نکلو, ہمارے اوپر کیس بن جائے گا, نکلو یہاں سے. انڈے ونڈے کھلا کے میں نے کہا دو یہاں سے, بھاگو چلو, کیس بن جائے گا یار. اتنے جنازے مفتی صاحب کے گھر سے اٹھے. پتا چلا جی وہ مشین ہی خراب تھی, 2 مشینیں ہوں گی جیسے چیک کیا ہوگا. یہ تو ہمارے یہاں ہیلتھ کا حال ہے, انڈے منڈے کتنے کھلا, صحیح مشین سے چیک کریں تو بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے مر جائیں وہ. تو کس قدر صحت کا خیال, کس قدر صحت کا خیال مائیکل جیکسن نے. لیکن سویا ہے, صبح پولیس بھی گئی اٹھانے کے لیے تو نہیں اٹھا. پوری کوشش کر لی کہ بھئی آرمی کسے, ہماری پولیس کو بھیجتے اس کا باپ بھی اٹھتا, ٹھیک ہے نا, ہماری پولیس کو بھیجتے نا اس کا باپ بھی اٹھتا. غلطی ہوئی امریکہ سے. تو اللہ نے دکھا دیا 50 سال کی عمر تو جوانی کی ہوتی ہے. اتنی عزت, اتنی شہرت, اتنی دولت, سکسیس, کامیابی جس کے اس نے خواب دیکھے تھے وہ کامیابی اس کے قدم چوم رہی تھی. لیکن جب لائف کو حقیقی معنی میں انجوائے کرنے کا وقت آیا, پوری جوانی میں جو اسٹرگل کی, محنت کی, اس کو کیش کرانے کا وقت آیا, موت بڑی ظالم چیز ہے. قرآن میں ایک نہیں درجنوں جگہ پہ اللہ کہتا ہے اذا جاء اجلہم, جب ان کا ٹائم آ جائے گا نا ایسی کی تیسی. اللہ کہتے ہیں لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون, گھنٹے منٹ نہیں, 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے بھی آگے پیچھے ہو کے دکھائیں. یہ کسی میں دم میں تو ہو کے دکھا دے, مار دوں گا اس کو میں, کچھ بھی کر لے وہ, وجہ کچھ بھی بن جائے ماروں گا میں. اب دنیا بڑی ہیلتھ سے وہ خوش تھی نا کہ یورپ میں لوگوں کی عمریں لمبی ہو گئی تھی, 80 سال. ہیلتھ کے خیال کیا لوگوں نے. تو اب کیا ہوا کہ مر ہی نہیں رہے تھے لوگ. یورپ میں, امریکہ میں لوگوں کی ہیلتھ, انہوں نے بہت میڈیکل سائنس میں ترقی کی. ہماری طرح نہیں ہے, ہمارے یہاں تو 60 سال کے بعد ایکسپائر ہے. ایسی حالت ہوتی ہے, آدمی کہتا ہے کہ یار کیا بیچارے کی حالت بن گئی, لڈو کھا رہا ہوتا ہے اس عمر میں بھی. یعنی بہت ہی ہم لوگ کا حالت تو خراب ہے نا. یورپ میں بہت انہوں نے کیئر, اس کی وجہ سے کیا لوگوں نے مرنا چھوڑ دیا. اللہ ایک کرونا کی لہر لائے, کروڑوں کو مار دیا اس کرونا نے. ہزاروں کو نہیں مارا, پتہ ہے کرونا نے کروڑوں کو مارا ہے کرونا نے. میں گیا تھا نا جب اٹلی, تو وہاں میں نے بہت بوڑھے دیکھے. انہوں نے کہا مفتی صاحب جب آپ آئے ہو نا تو بہت کم بوڑھے ہیں یہ, کیونکہ یہاں اتنے بوڑھے ہو گئے تھے. کرونا کی ایک لہر چلی, یہ جھاڑو کی طرح سب کو اس نے کیا کر دیا, صاف. جبکہ انہوں نے وہ احتیاطیں بھی, بے احتیاطیاں بھی نہیں کی جو ہم نے کی ہیں. اگر وہ بے احتیاطیاں کرتے آدھے ملک خالی ہو جاتے. ایسے کرونا کی لہر چلی, اور کس قدر SOPs پر عمل کرایا کیا. کرنا چاہیے ان احتیاطوں پہ عمل, لیکن ایسی لہر آئی ہے اٹھا کے پٹخ دیا اس نے. قبرستان بھر گئے, جگہ نہیں ملتی تھی. قبرستانوں کی جو ہے نا, قبروں کی قیمتیں اتنی کہ جلانا شروع کیا. بھائی اتنی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. یہ وہ لوگ, اور سب سے پہلے ڈاکٹر مرے ہیں اس میں, سب سے پہلے ڈاکٹر. کس طرح لڑو گے بھائی اس خدا سے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ نہیں ہو سکتا کچھ بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے نا, انہوں نے پوچھا اللہ سے, مستند واقعہ نہیں ہے, میرے علم میں نہیں ہے, کسی ہو سکتا ہے کسی اسرائیلی روایات میں, لیکن اس سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ مضمون کیا ہے, وہ مضمون درست ہے کہ اے اللہ اگر یہ سارے حادثے تیر بن جائیں اور چلانے والا بہت طاقتور ہو, اس طاقتور سے لڑنا ہمارے لیے ممکن نہ ہو, تو ان تیروں سے ہم کیسے بچیں؟ تو کہا گیا تیر چلانے والے سے دوستی کر لو. جب کوئی بہت طاقتور ہو نا, محلے کا دادا ہو, اور آپ کو بندوقیں بھی ہوں, کلاشنکوف بھی ہوں, بہت بڑا گینگ ہو, اور آپ ٹھٹھٹے ہوئے ڈرتے رہو, تو بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے.
آپ کے پاس بھاگنے کا جب آپشن نہیں ہے، ایک ہی آپشن ہے، آپ بھی اسی کے گینگ میں شامل ہو جاؤ. کیا خیال؟ اس سے کیا کر لو؟ دوستی. اللہ سے لڑ نہیں سکتے، کتنی ہی سائنس ترقی کر لے، ابھی بھی ایسی خطرناک بیماری ہے. میرے تو ہر شعبے کے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے نا. وہاں ہیلتھ بہت لوگوں کی اچھی ہو گئی ہے، لیکن وہاں کی بیماریاں بھی بہت ڈینجرس ہو گئی ہیں. کینسر کے پیشنٹ ایسے خطرناک، اتنے خطرناک پیشنٹ، کسی کا جبڑا کاٹ دیا ڈاکٹروں نے، کسی کی آنتیں نکال کے باہر رکھ دی. یہ سارے بیماریاں آپ کو یو کے میں بھی ملیں گی، یورپ میں بھی ملیں گی، امریکہ میں بھی ملیں گی. لڑ رہے ہیں لیکن اللہ سے لڑنے میں کامیاب نہیں ہو رہے. ایسی ایسی خطرناک بیماریاں. بستر مرگ پہ آپ ہسپتالوں میں جاؤ تو وہاں بھی لوگ اسی طرح پڑے ہوئے ہیں بھائی. ہمارے یہاں تھوڑے زیادہ ہیں اور وہاں کم ہے، لیکن ہیں، لڑ نہیں سکے اللہ سے. تو بھائی یہ ڈپریشنوں اور ٹینشنوں سے بچنے کا طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ٹینشن سے بچنے کے اسباب اختیار کریں، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اصل طریقہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں لگام ہے، جس کے ہاتھ میں تصرفات ہیں، اس سے آپ کیا کر لیں؟ بولو، دوستی. سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس سے وہ ٹینشن دینا ختم کر دے گا؟ لوگ پھر یہاں ایک سوال کرتے ہیں، اچھا ہم اللہ سے دوستی کر لیں، دوستی کا مطلب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور سارے احکامات کو فالو کریں، زنا چھوڑ دیں، یہ سب، تو کیا وہ ٹینشن نہیں دے گا؟ تو ٹینشنیں تو دنیا دینداروں پہ بھی آتی ہیں بھائی، وہ دے گا ٹینشن. پھر بھی یعقوب علیہ السلام سے اس نے بچپن میں بچہ چھین لیا، حالانکہ یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے ماننے والے تھے. وہ ٹینشن دے گا، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بات بھی دل میں ڈال دے گا، یہ جو میں تمہیں پریشانی دے رہا ہوں دشمن بن کے نہیں بلکہ دوست بن کے دے رہا ہوں. یہ فرق ہوتا ہے اللہ کے نافرمان کی ٹینشن میں اور اللہ کے فرما بردار کی ٹینشن میں. یہ میں دوست بن کے دے رہا ہوں، دشمن بن کے نہیں دے رہا. جب دوست کی طرف سے کوئی تکلیف آئے 100% یقین ہوتا ہے اس تکلیف میں مجھے فائدہ ہے. مثال کے طور پر، بس یہ مثال دے کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. 2 آدمی ٹیکے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آ کے اس نے ٹیکا ٹھوک دیا آپ کے کولے شریف میں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی چیخ نکلے گی، آپ رکھ کے لگاؤ گے ایک تھپڑ کہ تو نے مجھے یہ ٹینشن کیوں دی. لیکن اگر فوراً وہی آدمی ایک سرٹیفکیٹ نکال کے دے کہ میں ایک سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہوں، آغا خان میں بڑی پوسٹ پر ہوں، اور کورونا پھیلا ہوا تھا، ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا جو تمیز سے نہ لگوائے جا کے کولے میں گھسیڑ دینا اس سے وہ کووڈ سے بچ جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اور میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ تم مڑتے تمہیں تکلیف ہو، میں ٹھوک دیا بس. اب جب آپ کو دیکھو گے کہ یار یہ واقعی سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہے اور جو اس نے ٹھوکا ہے وہ بھی ویکسین ہے، ساری اس کے پاس رپورٹیں ہیں، اور یہ بھی آپ کو پتا ہو کہ بھائی یہ ماہر بھی ہے اس فن کا، تو پھر آپ اس کو تھپڑ لگاؤ گے؟ بلکہ جو تھپڑ آپ نے لگایا تھا آپ کہو گے سوری، یہ دوسری تشریف پہ بھی ایک ٹھوک دو آپ، تاکہ کام کیا ہو جائے. ابھی ایک تشریف، تو یہ دونوں تشریفیں اللہ نے بنائی اس لیے ہیں کہ کام پکا ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ اب غصہ آئے گا آپ کو، بلکہ آپ کہو گے سر میں نے جو آپ کو تھپڑ لگایا کائنڈلی میرا تھپڑ، تشریف تو تھی ہی، اب تھپڑ بھی لگا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو آپ تھپڑ بھی لگا سکتے ہیں مجھے، آپ چائے پلاؤ گے، سوری کرو گے. تو بھائی جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اسے ٹینشن آتی ہے، بوکھلا جاتا ہے، خودکشی کی طرف جاتا ہے، بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے، عذاب ہے اس کے لیے. جو اللہ کی سے دوستی والے لوگ ہیں انہیں ٹینشن آتی ہے، ان کو پتا ہے ہوا مولانا، وہ اللہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمیں رسوا نہیں کر سکتا، وہ ہمارے فائدے کے لیے کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے. دیکھو میدان جنگ میں جب صحابہ زخموں سے چور تھے نا، غزوہ احد میں بہت زیادہ زخم پہنچے تھے، بہت شہادتیں ہوئی تھیں، تو اللہ نے ان کو کیا تسلی دی؟ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون. دیکھو زخم ان کو بھی پہنچے ہیں جیسے تمہیں پہنچے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ والے تھے تو تمہیں زخم ہی نہ پہنچے، وہ چونکہ اللہ کے نافرمان ہیں صرف ٹینشن ان کو ملے. نا 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 نا، اللہ کہتے ہیں دنیا کا نظام ہے بھائی، جنگ ہوگی تو دونوں طرف لاشیں ہوں گی، دونوں طرف زخم ہوں گے. تو دنیا کا نظام میں نیک اور برے میں فرق نہیں کیا جاتا. دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، نیک پہ بھی آئیں گی، برے پہ بھی آئیں گی، یہ جنت تھوڑی ہے. لیکن اللہ نے صحابہ کو تسلی دی کہ دیکھو تمہیں بھی زخم پہنچے ہیں، انہیں بھی پہنچے ہیں. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، لیکن ان زخموں پہ تم جو اللہ سے ثواب کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہو وہ امیدیں انہیں
نہیں ہے. یہ فرق ہے تم میں اور ان میں. تو ٹینشن مت لو کہ اللہ یہ کیا، وہ بھی زخمی ہم بھی زخمی تو ہمارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہوا. اللہ کہتے ہیں ان کو ان زخموں پہ کوئی امیدیں نہیں ہے. زخم برائے زخم. تمہیں اس زخم پہ کیا ہے؟ امیدیں ہیں کہ یہ خون قیامت کے دن اس میں سے مشک کی خوشبو آئے گی. جیسے میں نے واقعات سنا ہے نا جو شہداء کے، ہم نے خون کی خوشبو سونگھی ہے تو اس پہ تمہارے گناہ معاف ہوں گے. تو اللہ نے سورہ واقعہ میں ان آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ انسان کو کی 2 ٹکے کی اوقات بولو نہیں. یہ تو میں نے واقعہ سنایا تھا اس شخص کا جس کو کینسر ہوا لیکن انسان کا بچہ بن گیا. وہ توبہ کی علماء سے، بزرگوں سے، اور اللہ نے اس کو توبہ کے ساتھ دنیا سے اٹھایا. ایسے واقعات، کچھ ایسے واقعات بھی بتا دوں جن کو اس حال میں بھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی. ایک اور واقعہ ہمارے دوست نے بتایا کہ ایک صاحب تھے، ساری زندگی دولت کمانے میں لگی نا ان کی، بنگلے بنا لیے، یہ کر لیا وہ کر لیا. اب ان کے جو دوست تھے انہوں نے بھی بہت کچھ کما لیا. اب ان کے مرنے کا ٹائم آ گیا. ڈاکٹر نے کہا بھائی آپ چند دن کے کیا ہیں مہمان. تو اب ان کی سوچ دیکھو، اب جب آخری وقت تھا نا، جس دن ان کو پتا تھا انا للہ میرا ہونے والا ہے، انہوں نے وصیت کیا لکھوائی. وصیت میں کسی لوگوں کا خیال ہوگا اب لکھوا رہے ہیں دیکھو میرے ذمہ حج رہ گیا تھا، حج بدل کرا دینا، ٹھیک ہے نا. میری جو ہے وہ اماں کے لیے کنواں وہاں پہ کھدوا دینا. میں نے اپنے ماں باپ کی کوئی خدمت نہیں کی ہے تو چلو کچھ غریبوں کو کھانا کھلا دینا میرے ماں باپ کے ثواب کی نیت سے، شاید اس بہانے کچھ ہو جائے. دیکھو میرے بچوں کو تھوڑا نماز روزے کی ترغیب دے دینا، یا میری وراثت کو شریعت کے مطابق تقسیم کر دینا. لوگوں کا یہ خیال. وصیت کیا کر رہے ہیں صاحب؟ کہہ رہے ہیں بھائی جان میرا جو پیسہ ہے نا فوری طور پر ڈیفینس میں ایک بہت بڑا بنگلہ خریدو اور جتنا جلدی ہو سکے نا اس بنگلے میں مجھے ٹرانسفر کرو. میں چاہتا ہوں میرا جب جنازہ اٹھے تو بہت بڑے بنگلے سے اٹھے. آگے الفاظ سنیے، کہہ رہے ہیں یہ ٹکے ٹکے کے تاجر جو میرے ساتھ کے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ ٹکے ٹکے کے تاجر جو میرے دوست تھے ٹکے ٹکے کے، ان کے ہزار گز کے بنگلوں کے مالک ہیں، تو میں ان کو ان کی اوقات یاد دلانا چاہتا ہوں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. یہ ٹکے کا لفظ بڑا پرانا اور بڑا مشہور لفظ. کہہ رہے میں چاہ رہا ہوں میرا جنازہ جب یہاں سے اٹھے گا نا، ایک نارمل گھر ہے، تو وہ جو ٹکے ٹکے کے میرے ساتھ بنٹے کھیلنے والے، لٹو کھیلنے والے، میں جانتا ہوں ان کو، 2 ٹکے کے تھے نہیں، آج کروڑوں کے مالک ہیں، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی کم، ہاں، تاکہ وہ ٹکے ٹکے کے لوگ ہیں نا ان کو ان کی اوقات سمجھ میں آئے. ابے تو اوقات یاد دلا کے کیا تیر مار دے گا یار، تو چھوڑ اس کو. ابھی تو جا رہا ہے قبر میں، آخری منزل کی طرف جا رہا ہے. وہ ٹکے ٹکے کے لوگ پھر بھی تجھ پہ نہیں خوش، وہ کہیں گے تو کھرب پتی تھا یا تو کھرب پتی سے بھی زیادہ بڑا مالدار تھا. جب جنازے کے پھٹے پہ لیٹ گیا نا تو ہم تجھ سے پھر بھی کیا ہیں. کیا خیال ہے؟ جو سیٹ جنازے کے پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، کوئی رکشا والا اس پہ رش کرتا ہے؟ یار عظیم انسان ہے یار، کوئی بات نہیں، پھٹے پہ لیٹا ہوا ہے تو عظیم انسان نا، ٹماٹر والا تو نہیں ہے نا. اگر وہ رش کر رہا ہو نا تو وہ پھٹے سے اٹھ کے بولے گا تو لیٹ جا، مجھے ٹماٹر کی ریڑھی دے دے. کیا خیال ہے؟ یہی کہے گا نا کہ ٹھیک ہے پھر تو لیٹ جا، مجھے ٹماٹر کی ریڑھی دے دے. اگر وہ اٹھ کے کہے تو کہے گا نہیں تو وہیں لیٹا رہے، میں ٹماٹر پہ کیا ہوں، خوش ہوں. تو اس لیے میرے بھائی دنیا 2، یہ لفظ یاد رکھ لو، یہ کیا ہے؟ 2 ٹکے کی ہے. تو اللہ نے سورہ واقعہ میں یہی منظر کھینچا ہے. بھائی تھوڑے دنوں میں پھٹے پہ لیٹنے والے ہو تو اتنے فنٹر بننے کی کوشش نہ کیا کرو. جس نے پیدا کیا ہے طاقتور وہی ہے، تو اپنے آپ کو ابھی سے اس کے حوالے کر دو. آگے ہم چلتے ہیں جلدی، بس اس کو میرا آج آگے بھی کہیں بیان ہے، ڈیفنس میں جانا ہے فوری طور پہ. ڈیفنس والوں کو انسان کا بچہ بنانا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے، ان کے بگڑنے کے چانسز زیادہ ہیں. جب پیٹ بھرا ہوا ہو اور پیسہ بھی ہو اور گٹر کے ڈھکن بھی لگے ہوئے ہوں تو پھر شراب کباب کی طرف انسان جاتا ہے. پھر لڑکیوں سے دوستیاں، اور پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں مالدار. میں نہیں کہہ رہا وہ ایسے ہیں، وہ پھر ویسا نہ وہ ناراض ہو جائیں، لیکن مالدار علاقوں کے مسائل غریبوں سے بہت زیادہ ہیں. غریب کے پتہ ہی گھریلو مسئلے کیا ہوتے ہیں؟
ہم تو ہر طرح کے لوگوں سے نمٹتے ہیں نا. غریب کے مسئلے کیا ہوں گے؟ مفتی صاحب میری وائف میری والدہ کی خدمت نہیں کرتی, اس دن میری امی نے بولا تھا چائے بناؤ وہ سوتی رہ گئی. یہ غریبوں کے مسئلے ہیں, اس پہ بڑی ٹینشن لے رہا ہوتا ہے. امیروں کے یہ نہیں ہے کہ میری اماں نے چائے کا بولا اس نے بنائی نہیں. اماں بولتی ہی نہیں ہے چائے کا, وہ بٹن دباتی ہے نوکر چائے لے کے آ جاتا ہے. وہاں یہ مسئلے نہیں ہیں, ساس کی خدمت اور سسر کی خدمت. وہ کہتے ہیں کیا اچھے چورے مسئلے ہیں یار, نیچ. وہاں بہت خطرناک مسئلے. سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, کہیں ایسا نہ ہو کہ بولے کہ یار میں ڈیفینس میں آیا ہوں. اور تو وہاں مسئلے پتہ ہے جو میرے پاس آتے ہیں مالداروں کے, ڈیفینس کی بات نہیں کر رہا, مالداروں کی بات. مفتی صاحب میری وائف جو ہیں میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا کیوں ٹینشن میں ہے بھائی؟ ایکچولی وہ جو پرانا والا تھا نا, آج کل اس میں انوالومنٹ ان کی تھوڑی سی زیادہ ہو گئی. یعنی انوالومنٹ تو پہلے سے چل رہی تھی, آج کل تھوڑی کیا ہو گئی ہے, زیادہ ہو گئی ہے. زیادہ ہونے پہ ٹینشن لے رہا ہے. خواتین کے بھی یہی مسئلے ہیں. غریب عورت کے کیا مسئلے ہوں گے؟ میرا شوہر جو ہے وہ آمدن کم ہے اس کی, 4 انڈے منگواؤ 2 لے کر آتا ہے خالی. تو میں صبر کی تلقین دوں گا نا. صبر آسان ہے اس میں کہ یار کوئی بات نہیں محترمہ, آدھے انڈے پہ گزارا کر لو, آدھا بچے کو کھلا دو, آسان ہے. مالداروں میں یہ نہیں ہوتا. آپ اس کو 4 انڈے کا بولیں, وہ انڈے کا کریٹ لا کے رکھ دے گا. وہ کہے گا انڈا بنانے کی کیا ضرورت ہے, بنا بنایا لے لو. وہاں مسئلے کیا ہے؟ خاتون کو ہوتی ہے کہ میرا میاں انٹیوں میں انوالو ہے. ہاں ایک دن آیا تھا پی کے آیا تھا. جب پی کے بندہ آتا ہے کیا حال ہوتا ہے یار, وہ چاقو مار دے, طلاق دے دے, گرل دبا دے, کچھ بھی کر سکتا ہے وہ. تو آیا تھا تو میں بیٹھی ہوئی تھی, تو میں نے کہا آج پھر پی کے آیا ہے. لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہوا تھا نا آفس کا کام کرنے. تو اس نے کہا نہیں بیگم. کہتی پھر یہ بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ غریبوں کے مسائل بولو نہیں ہے. تو مالداروں کے مسائل بہت زیادہ ڈینجرس. اور مالداروں کی بیماریاں بھی چھوٹی موٹی نہیں ہوتی, غریبوں کی یہی ہوتی ہے. پھوڑا نکل آیا نا, ایک پھنسی نکل آئی, ٹھیک نہیں ہو رہی, صحیح ہے نا. بس مالداروں کے پتہ ہے ایڈز سے شروع ہوتا ہے, شوگر, بلڈ پریشر, یہ ان کے ہاں نارمل ہے. جو دوا نہیں کھاتا اس کو گھٹیا نیچ سمجھتے ہیں کہ میڈیسن ہی نہیں لے رہا, اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ غریب آدمی یار. غریب لوگ کا امیون سسٹم اتنا ہوتا ہے نا, وہ بیمار نہیں ہوتے نا جلدی, اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے ان کا. تو ایڈز, کینسر, شوگر, کڈنی غائب, اس طرح کی اللہ معاف کرے. تو اس لیے مالداروں میں ان کو گناہ چھڑوانا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ عیاشی میں ہوتے ہیں. غریب تو گناہ کے پیسے ہی نہیں ہوتے. میں نے بتایا نا ہمارے ایک کلاس فیلو تھا مدرسے میں, چھپ چھپ کے سگریٹ, پان, نسوار, گٹکا کا اس وقت مجھے نہیں پتا, تینوں چیزیں تو تھیں, سگریٹ, پان, نسوار. چھوڑ دی کچھ دنوں میں, صرف نسوار پہ آ گیا. میں نے کہا کیا آپ کو کسی نے تبلیغ کی ہے؟ کہتے پیسے ہی نہیں ہوتے یار, کیا کریں, مہنگا پڑ رہا تھا, جتنی جیب خرچی ملتی ہے اس میں یا تو سگریٹ پی لو یا گٹکا کھا لو. کہتے ہیں افورڈ نہیں کر پا رہا میں. تو جلدی سے مکمل کر لوں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ سورہ حدید ہے, اس کے بعد سورہ حدید میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اللہ کہتے ہیں جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے اور جو بعد میں ایمان لائے, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسلام جب کمزور تھا نا, اس وقت جن لوگوں نے اسلام کا ساتھ دیا وہ پہل کر گئے, اور جنہوں نے بعد میں جب اسلام ترقی پہ جا رہا ہے ثواب ان کا بھی ہے. کلا وعد اللہ الحسنی, سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے, لیکن درجے میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی جو بھی شریعت پہ چلنے میں پہل کرے گا اور جو بعد میں آئے گا, جائیں گے دونوں جنت میں, لیکن دونوں کو ایک جیسی جنت نہیں ملے گی. ایک دفعہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تو عرب کے سردار تھے نا, یہ بھی تھے, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے. سیدنا عمر بن خطاب کا دور تھا, دور خلافت, یہ دونوں آئے حضرت عمر سے ملاقات کے لیے. تو جو بھی گارڈ وارڈ ہوتا ہے یا جو پہرے دار ہوتا ہے وہ گیا, حضرت عمر کو بتایا کہ بلال حبشی بھی ہیں اور ابو سفیان جو عرب کے قریشی ہاشمی سردار وہ بھی ہیں. تو حضرت عمر نے حضرت بلال کو پہلے انٹری دی آنے کی. حضرت ابو سفیان کو غصہ آیا کہ یہ کیسا دور آ گیا ہے کہ غلاموں کو سرداروں پہ ترجیح دی جا رہی ہے, ہم تو سردار ہیں. تو ایک اور صحابی تھے, ان کا نام میرے ذہن میں نہیں, انہوں نے حضرت ابو سفیان سے کہا کہ اے ابو سفیان, جب اسلام کمزور تھا تو بلال نے پہل کی تھی,
ہم لوگ مخالفت کر رہے تھے، ان کو گرم لیتوں پہ لٹایا جاتا، ان کے سینے پہ پتھر رکھے جاتے، یہ پھر بھی احد احد کا نعرہ لگاتے، اور یہ کمزور تھے اور ہم ان کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے۔ پھر جب اللہ نے اسلام کو ترقی دی، مکہ فتح ہوا، فتوحات کے دروازے کھلے، پھر ہم اسلام لے کر آئے ہیں، تو کہتے ہیں ابو سفیان اب اس کی فکر چھوڑ دو کہ دنیا میں بلال کو تم پہ ترجیح دی جا رہی ہے۔ میں ان کے الفاظ اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں، اب یہ دیکھو آخرت میں کیا ہوگا۔ اس لیے اب جو ہم سے نقصان ہوا ہے نا، جو ہم دیر سے اسلام لائے ہیں، اب اس کی تلافی کرو، اور وہ تلافی کیسے ہوگی؟ اب نکل جاؤ بارڈر پہ، میدان جنگ میں، جہاد میں۔ اب اسلام کو آج بھی خون کی ضرورت ہے، آج بھی اسلام کو جان کی ضرورت ہے۔ اب ہم دیر سے ایمان لائے ہیں، اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ اب ہمارا ٹائم مدینہ شہر میں نہیں بلکہ کہاں گزرے گا؟ بارڈر پہ گزرے گا۔ تبھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا زیادہ حصہ اس کے بعد کہاں گزرا؟ جنگ میں۔ حضرت ابو سفیان میں معاذ اللہ اگر منافقت ہوتی تو یہ سن کو غصہ ہو جاتے نا کہ جاؤ مجھے آ رہے ہو نصیحتیں کرنے کے لیے، میں سردار ہوں، مجھے پہل دی جائے، حضرت عمر سے لڑ پڑتے۔ لیکن انہوں نے سوچا کہ بھائی واقعی یہ بات کیا کر رہے ہیں، اس کا مطلب اب بھی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن کیسے؟ اب آپ کو زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ تبھی حضرت ابو سفیان پھر جب رومیوں سے لڑائی تھی نا، بہت سخت لڑائی تھی، اپنی زوجہ حضرت ہندہ کو بھی لے کے گئے میدان جنگ میں۔ کیوں لے کر گئے؟ خالد ابن ولید بھی لے کر گئے۔ کیوں؟ کہ بھائی اتنی سخت لڑائی ہے کہ ہمارے قدم اکھڑنے کا پورا پورا اندیشہ ہے۔ بہت سخت لڑائی تھی نا، دشمن تو اس زمانے اکثر طاقتور ہی ہوتے تھے۔ تو کیا ان لوگوں نے اسٹریٹجی کیا اختیار کی ہے کہ صحابہ اپنی بیویوں کو بھی لے گئے کہ اگر ہم پیچھے بھاگنے لگے نا تو یہ ہم پہ طنز کر کے اشعار پڑھ کے ہمیں غیرت دلائیں گی، آر دلائیں گی۔ عورت جب بزدلی کے تانے دیتی ہے نا تو آدمی کیا ہوتا ہے؟ ہل جاتا ہے نا، کہ بھائی عورت کہتی ہے بھائی تجھے اللہ نے مجھ پہ فضیلتی بہادری کی وجہ سے دی ہے۔ ابے مجھے ایک بات بتاؤ، ایک تو آپ لوگ کو سمجھ میں پتہ نہیں کیوں نہیں آتا، آپ کی بیوی بھی چھپکلی سے ڈر رہی ہے اور آپ بھی اتنا ہی ڈر رہے ہو، تو بیوی کہے گی بھائی میری شادی کسی سہیلی سے ہو گئی ہے، شناختی کارڈ میں محمود نام لکھا ہوا ہے، اصل میں اس کا نام تھا محمودہ۔ یہی ہوگا نا، اگر ہر چیز میں ڈر رہے ہو اسی طریقے سے عورت کو غصہ آئے گا نا، بھائی کیا بھائی، جیسے میں نے بتایا تھا نا امریکہ کا بھی گلوکار تھا، وہ ہر وقت لڑکیاں اس پہ بڑا مرتی تھیں، بڑا ہینڈسم اسمارٹ کے شادی کریں گی، جب شادی ہو گئی نا تو اس کی بیوی نے 6 مہینے میں طلاق لے لی اس سے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی اتنا ہینڈسم اسمارٹ آدمی، لڑکیاں اس پہ مرتی ہیں، تم اتنی خوش قسمت کہ تم نے اس کو شوہر بنایا، اس نے تمہیں سلیکٹ کیا۔ اس نے کہا مجھے جتنے گھنٹے، وہ کیا ہوتا ہے ڈریسنگ ٹیبل پہ تیار ہونے میں لگتے ہیں نا، اس کمبخت کو بھی اتنے ہی گھنٹے لگتے ہیں۔ یہ بھی وہیں لگا رہتا ہے لپسٹک پاؤڈر میں اور یوں 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 لگے، تو کہتے ہیں یار عورتوں پہ تو یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں، آدمی پہ تھوڑی سوٹ کرتی ہیں۔ بھائی لگا تھوڑا سا جھاڑو پھیر، ڈیٹول سے نہا لے اس دن جس دن کسی تقریب میں جانا ہے، تھوڑا سا ریگمال مل لے، بس ختم ہو گیا۔ وہ بھی وہیں بیٹھا ہوگا اپنی نوک پلکتے، ارے مجھے یہ زنانہ پن، زنانہ سمجھتے ہو، نسوانیت کی بو آتی ہے اس آدمی میں۔ عورت کو آدمی ہی اچھا لگتا ہے، سمجھتے ہو، پاجامہ، استغفر اللہ، یعنی آدمی ہی اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ میں نے کسی سے کہا نا، میں کراچی کی سندھ حکومت جو ہے، جو کراچی کے حالات کا بیڑا غرق کیا، اس کو کوئی گالیاں لکھ کے دو مجھے، دو، میں 27ویں رات میں کیا کروں گا، دعاؤں کے بجائے بد دعائیں کروں گا، تو وہ کچھ لکھ کے دو۔ تو کہہ رہے میرے ذہن میں نہیں، میں نے کہا جو اپنے سسرال کو کبھی دی ہوں آپ نے، تو پھر میں نے کہا سوری یار، بہت معذرت۔ بعض دفعہ منہ میں الفاظ اٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ خود ہی نکل جاتا ہے، پکڑ کے واپس لانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا کوئی سسرال، کیونکہ جب آدمی کا سسرال سے پھڈا ہوتا ہے نا، اس وقت جو اخلاص سے وہ گالیاں دیتا ہے، اور جو اس کو وارد ہوتی ہیں گالیاں شیطان کی طرف سے، وہ موقع وہ لکھ کے لکھنی نہیں چاہیے، وہ بار بار ذہن میں نہیں آتی، وہ لکھ کے رکھ لینی چاہیے، وہ بھول جاتا ہے آدمی۔ تو مجھے تو پڑی تھی جب میں نے دوسری کی تھی نا، تو کچھ یاد ہو گئی مجھے، اتنی پڑی تھی۔ خیر، تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، بات بار بار ہماری چینج ہوتی رہتی ہے۔ ہاں، حضرت ابو سفیان نے پھر ساری زندگی کہاں گزاری؟ میدان جنگ۔ تو حضرت ہندہ کو بھی لے گئے، عرب کی عورتیں بڑی بہادر ہوتی تھیں، تو یہی ہوا، قدم اکھڑ گئے، پیچھے آنے لگے، تو حضرت ہندہ نے اشعار کہنا شروع کیے۔ وہ اشعار اب تک کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کا خلاصہ یہی ہے کہ اے ابو سفیان، گھر میں تو مرد بنتے ہو، ہم مرد ہیں، عورتوں پہ اپنا روب جماتے ہو، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ تو حملہ بہت سخت تھا، حضرت ابو سفیان بزدل نہیں تھے، حملہ بہت سخت تھا۔
تو اور بھی اس طرح انہوں نے جب تانے دیے ہیں تو یہ لوگ دوبارہ پلٹے اور رومیوں کو شکست دے دی انہوں نے، وہ بھاگ گئے وہ، کیونکہ انہوں نے کہا یار اس زندگی سے کیا ہے، شہادت بہتر ہے، کس منہ سے گھر جائیں گے۔ پہلے عورتیں بھی ایسی ہوتی تھی، میں جلال الدین حقانی کا واقعہ سنایا تھا نا میں نے ایک دفعہ، جلال الدین حقانی نے روس کے دور کے بڑے مجاہد تھے، خوست کے بہت بڑے مجاہد تھے یہ روس کے دور میں، تو ان کی ویڈیو سعودی عرب گئیں، ان کے بیٹے ابھی یہ جو حقانی یہ پورے ماشاءاللہ ان کے بیٹے جوان بڑے لمبے لمبے بیٹے ہیں، ان کے کچھ بیٹے عربی بھی ہیں، یعنی آدھے عربی ہیں وہ، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہوا کیا تھا، جب ان کی ویڈیو سعودی عرب میں گئی ہیں تو رائل فیملی کی ایک شہزادی کہ رشین کے آرمی کے خلاف، یہ بندہ ایک تو اتنے بڑے بال ان کے اور پٹے والے یہاں تک بال، بڑا مردانہ چہرہ ان کا، اس نے دیکھا نا کہ یار یہ ایسے روسی فوجیوں کے خلاف بہادری سے لڑ رہا ہے، تو رائل فیملی کی ایک لڑکی تھی، اس نے کہا میں شادی کروں گی تو کس سے کروں گی، بولو اس سے، ایسا مجاہد چاہیے مجھے۔ اب ظاہر ہے ناز نعیم میں پلنے والی ہمارے یہاں کوئی ہوتی، ابا نے رکھ کے لگانا تھا چماٹ ٹھیک ہے نا، غریب کا بیچارے کا دنیا میں کوئی پوچھنے والا، اس لیے میں کہتا ہوں اپنے اختیار سے غریب مت بنو، کوشش کرو پیسہ کمانے کی، اللہ ہی کی طرف سے ہے تو پھر ایک آزمائش۔ تو اسلام میں اس غربت کے فضائل ہیں جو اللہ کی طرف سے ہو، اس غربت کے فضائل نہیں ہے جو آپ کی حماقتوں سے ہو، کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو اس کے ابا نے پیغام بھیج دیا، ان کی شادی ہو گئی، وہ شہزادی سعودی عرب سے آئی ہے اور افغانستان کے پہاڑوں میں رہی ہے اور بڑا کامیاب رشتہ رہا یہ، آج ان کی اولادیں ہیں، پوتے ہیں ماشاءاللہ۔ وہیں ابھی معلوم نہیں وہ جلال الدین حقانی تو دنیا سے چلے گئے، ان کی اہلیہ زندہ ہیں یا نہیں ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے اگر زندہ ہیں، وہ جو عرب سے آئی تھی سعودی عرب سے، اور اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت کرے، بڑی کامیاب زندگی گزری ان کی۔ دیکھو پہاڑوں میں کہاں جا کے، ورنہ کوئی یار سعودی عرب کے کوئی محلات میں رہنے والی وہ پہاڑوں میں کہاں برداشت کر سکتی ہے، لیکن وہ رہی ان کی زندگی۔ تو اللہ نے کیا وہ کیا تھا، حضرت ہندا نے جب اشعار پڑھے ہیں نا اور باقیوں نے بھی، تو وہ سب کیا ہوئے ہیں، پلٹے۔ وہ اشعار آج تک عربی ادب کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ میں کیوں اتنا لمبا واقعہ سنا رہا ہوں بھائی، آج اگر دیر سے توبہ کی ہے نا تو اس کی تلافی بولو ہو سکتی ہے، جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارے حضرت کے دور میں، ہمارے حضرت جب زندہ تھے تو ایک آفیسر تھے، 60 سال کی عمر میں انہوں نے توبہ کی، اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، لیکن ان کو بڑا احساس تھا کہ میری 60 سال کی زندگی غلط گزری ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس کی تلافی کی۔ انہوں نے اس میں کیا کیا، اس عمر میں بنوری ٹاؤن سے عالم بنے وہ، حالانکہ جاب بھی کر رہے تھے، آفیسر تھے، بنوری ٹاؤن سے پراپر عالم بنے، قرآن حفظ کیا۔ میں جب بھی مدرسے میں جاتا نا، ایسے کھمبے کی طرح نہیں، وہ نماز میں خشوع و خضوع میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ 40-50 سال کی قضائے عمری پوری کر لی انہوں نے، ہر وقت نماز میں، تلاوت میں، اور جو بھی دین کی خدمت ہے وقف کر دی اپنے آپ۔ ہم ان پہ رش کرتے تھے بھائی، ہم ان سے بہت، حالانکہ ہم تو 17-18 سال عمر تھی ہماری اس وقت۔ تو بعض لوگ اللہ ایسی توبہ کی توفیق دیتے ہیں کہ وہ ایسا یوٹن لیتے ہیں، ایسا یوٹن لیتے ہیں کہ وہ پچھلے جو ان کو زخم پہنچے ہیں نا، وہ سارے زخم مندبل۔ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا ہے، اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ بہت سے لوگ جب توبہ کرتے ہیں، ایسی خاندانی توبہ کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اتنی نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں، کیونکہ وہ نیکیاں کی انہوں نے اس لیے کہ انہوں نے برائیاں بہت کی ہوئی ہوتی ہیں، اگر وہ نہ کی ہوئی ہوتی تو وہ کرتے ہی نہیں اتنی نیکیاں۔ لیکن ایسے لوگ مارکیٹ میں کیا ہوتے ہیں، شارٹ۔ تو آپ یہ انتظار نہ کریں کہ ہم بھی 60 سال میں توبہ کر لیں گے، بہت مشکل ہوتا ہے توبہ کی بعد میں توفیق ملنا۔ تو لگے ہاتھوں بھائی، جب موقع ملے، یہ اتنی مقدس رات ہے، آپ اس رات میں کیا کر لو، توبہ کر لو برائیوں سے۔ اب ہم جلدی بس میں ترجمہ کرتا ہوں چند آیتوں کا۔ تو اس آیت کا خلاصہ کیا نکلا کہ جو پہل کرے گا وہ سبقت لے جائے گا، جو بعد میں آئے گا وہ اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ یہ بھی بہت اہم آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے حکم سے ڈر جائیں اور وہ مکمل اسلام کو فالو کرنے لگیں؟ یعنی یہ ٹائم کب آئے گا تمہارے لیے؟ کتنی زندگیاں گزر گئیں، کتنے رمضان ہماری زندگیوں میں آئے، کتنی نصیحتیں ہم نے سنی۔ اللہ کہتے ہیں کب کرو گے توبہ؟ یہ میں نے آیت اس لیے پڑھی ہے کہ اس پر ایک بڑا واقعہ ہے۔ فضیل ابن عیاض
رحمہ اللہ تعالی. حضرت فضیل ابن عیاض جو تھے نا عبداللہ ابن مبارک کے دور کے تھے, ان کو عابد الحرمین کہا جاتا ہے. حرمین میں بہت عبادت کرتے تھے, بڑے اللہ والے بزرگ تھے یہ. ان کا ماضی پتہ ہے کیا تھا؟ ڈاکو. ڈاکو تھے, عیاش تھے, اور جو پروگرام ہوتے ہیں نا لڑکیاں نچوانے وچوانے کے لیے بیٹھے ہوتے لوگ, پیسے ویسے پھینک رہے ہوتے اور میوزیکل شو چل رہے, وہ یہ بہت پرانا کلچر ہے. تو اس زمانے میں باندیاں نچواتے تھے لوگ. تو یہ عیاش قسم کے آدمی تھے. تو ظاہر ہے ابھی مجھے پورا واقعہ ایز اٹ از یاد نہیں ہے, بہت پہلے پڑھا تھا, تو ہو سکتا ہے واقعے کی ڈیٹیل بتانے میں تھوڑی سی مجھ سے مسٹیک ہو جائے. تو ان کو روکتے ہوں گے ان کے رشتہ دار, ان کے والدین. ایک دفعہ یہ کہیں چھپ کے نا دیوار پھلانگ کے جا رہے تھے کہیں کوئی برائی کے ارادے سے. تو کہتے ہیں کہ دو روایتیں اس میں ملتی ہیں کہ دیوار سے آواز آئی یا اس نے ان کے پاس جو موسیقی کا آلہ تھا نا اس کو بجانے کی کوشش کی. تو بجا رہے ہیں تو بجائے موسیقی کے یہ آیت قرآن کی اناؤنس ہونا شروع ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کسی پر رحم کر کے, کوئی بلڈ میں کوئی اچھے لوگوں کا خون ہوتا ہے یا کوئی زندگی میں کبھی نیکی کی ہوتی ہے انہوں نے, بعض برے لوگوں نے بھی کبھی کبھار زندگی میں کوئی ایسی نیکی کر لی ہوتی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی کے پاس آئے, ایمان پہلے کافر تھے, ایمان قبول کیا, مسلمان ہوئے, اور پھر بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے حالت کفر میں 100 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے عرب میں. یعنی جب مجھے پتا چلتا تھا نا کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور وہ قبرستان میں زندہ مٹی کے نیچے دفنا رہا ہے, تو میں کیا کرتا تھا, میں جاتا تھا اور اس کے باپ کو پیسے دے کے وہ لڑکی خرید لیتا تھا. میں کہتا تھا بھائی تو یہ چاہتا ہے نا یہ تیری نظروں سے دور ہو جائے تو قتل مت کر, میرے حوالے کر دے, میں اس کو تیری نظروں سے کبھی بھی تجھے دیکھنا نہیں ملے گا. یہ تو مالدار تھے, تو 100 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے پیسے دے کے, لیکن حالت کفر میں. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ میری اس نیکی پر مجھے اجر دے گا, کیونکہ کفر میں کسی نیکی پہ اجر نہیں ملتا. تو آپ نے کیا فرمایا, اسی کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق دی ہے. تو بعض کافر کوئی نیک عمل کر لیتا ہے, بعض برا آدمی کوئی نیک عمل ایسا کر لیتا ہے کہ اللہ تو قدردان ہے نا, تو اللہ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ اس نیکی کی وجہ سے کر لیتے ہیں کہ اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. تو یہ بھی بجا رہے ہیں, آواز نہیں آ رہی, تو ایک دم اچانک آواز آئی ہے یہ آیت, الم یعنی للذین آمنوا, اے ایمان والو کیا تمہارے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا, ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کہ اللہ نے جو اپنی کتاب نازل کی ہے جس میں حق باتیں کی ہیں ان کے سامنے تمہارے دل جھک جائیں. یعنی اللہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ ٹائم کب آئے گا, کیا ساری زندگی اسی رنگ رلیوں میں شراب کباب میں گزار دو گے؟ پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا, وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ, اوتوا الکتاب کو بھی, یہود و نصارہ کو بھی تورات اور انجیل ملی تھی, انہوں نے تورات اور انجیل کو فوکس نہیں کیا, کس میں لگ گئے, نائٹ کلبوں میں, شراب کباب میں. پھر ان کے دل کیا ہو گئے, سخت, اتنے سخت ہو گئے, اب ان پہ تورات پڑھ کے سنائی جائے ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا, وہ ایک ہسٹری کی کتاب سمجھتے ہیں اس کو. تو اللہ نے بتایا اس آیت میں کہ دیکھو ایک وقت تک نصیحت کا تم پہ اثر ہوگا, اگر گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے گئے نا, دل اتنا سخت ہو جائے گا کہ پھر نصیحت کی بات اثر کرنا تم پہ ختم, اور جب ختم تو پھر توبہ کا آپشن ختم. تو کیونکہ ان کے دل میں کچھ نرمی تھی نا, تو یہ نصیحت ہو گئی کہ بھائی اتنا گناہوں میں آگے نہ جاؤ کہ آج اللہ نصیحت کر رہا ہے, کل وہ نصیحت تم پہ اثر نہیں ہوگی. جب انہوں نے دیکھا نا یہ آواز آئی ہے غیب سے, یہ آیت, تو کیونکہ عربی تو جانتے تھے, فوراً انہوں نے کہا, قرآن کے الفاظ دیکھو, الم یعنی للذین آمنوا, اے ایمان والو ابھی تک ٹائم نہیں آیا. انہوں نے فوراً اپنا وہ باجا پھینکا اور کہا, قد آن یا ربی, اے میرے رب آ گیا ہے وقت. کیا ہو گیا ہے, آ گیا, بس یہ لاسٹ تھا, آخری تھا. وہیں سے یو ٹرن لیا انہوں نے, وہیں سے کیا کیا, واپس پلٹے ہیں, اور یہ چیختے ہوئے جا رہے ہیں, قد آنا یا ربی. قد, ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو غیبی آواز ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے, یہ کوئی میرے دماغ کا فالٹ نہیں ہے, یہ کس کی طرف سے مجھے تنبیہ ہوئی ہے, اللہ کی, اور یہ بار بار نہیں ہوگی, ایک دفعہ ہوئی ہے. اور اس میں کتنی سخت تنبیہ ہے کہ اگر ابھی اس تنبیہ سے تو نے رجوع نہیں کیا تو بعد میں تنبیہ ہوگی بھی تو تجھ پہ اثر نہیں ہوگا.
فوراً پلٹیں قد آنا یا ربی، اے میرے رب آ گیا وقت. اور پھر وہی کیا جو میں نے ابھی بتایا. زندگی جوانی گناہوں میں، انہوں نے کہا اب میں اس کی تلافی کروں گا. تلافی کیسے ہوتی ہے بھائی؟ جتنے گناہ کیے ہیں عبادت اتنی ہی کثرت سے. تو حرم میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے تھے، صدقات و خیرات کرتے تھے، اتنے عبادت گزار کہ ان کا لقب اب فضیل ابن عیاض کے نام سے نہیں، عابد الحرمین کے نام سے ان کا لقب مشہور ہو گیا. تو بھائی ہم سب کی یہ، میں جو باتیں کر رہا ہوں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں، ہر بار اللہ موقع نہیں دے گا. اگر چلتے چلے گئے نا آگے دلدل میں تبھی کہتا ہوں یار اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ بے حیائی ہے. خدا کی قسم مجھے 4 شادیوں پہ بیان کا شوق نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں پاگل ہو گیا ہے. میں آپ کو زنا سے روکنے کے لیے حلال کی بات کرتا ہوں، کیونکہ نہیں رکے گا اگر نکاح کی طرف نہیں آؤ گے. یہ بھوک کی طرح ہے، بھوک کی طرح. آپ بھوکے کو روٹی نہ دو اور اسے بولو کہ روٹی چوری کر کے نہیں کھانی ہے، چند دن صبر کرے گا اس کے بعد چوری کی طرف جائے گا، کیونکہ بھوک ختم نہیں ہوتی. اس کا حل یہ کہ جہاں چوری سے اس کو روکو گے وہاں حلال کا انتظام بھی تو کر کے دو گے نا اس کو، کہ بھئی یہ حلال طریقے سے کھا لے اور پھر وہ بچ جائے گا بھوک سے. تو مرد اور عورت میں اللہ نے اٹریکشن جو رکھی ہے ایک دوسرے کی طرف، یہ نیچرل ہے، یہ نیچرل ہے. تو نیچر سے کون لڑ سکتا ہے؟ آپ کو بھوک لگتی ہے، نیچرل ہے یا نہیں ہے؟ یا آپ کے برے ہونے کی علامت ہے بھوک لگنا؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو کیا برے آدمی ہو؟ ہمیں تو بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو بیان چھوڑ دیتا ہوں بھائی میرے سے نہیں ہو رہا، بھوک لگ رہی ہے کھانا کھلاؤ پہلے. یہ تو نیچرل ہے. ہمارے نبی کو بھی بھوک لگتی تھی. ایک دفعہ رات کو آپ تشریف لائے، اتنی سخت بھوک کی حالت کہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے وہ جگہ چھوڑ کر آ گئے. آپ پوچھا تو پھر کسی نے بتایا کہ ایک بکری کا دودھ رکھا ہوا ہے وہ آپ نے پیا اور سیر ہوئے. یہ تو نیچرل ہے. تو ایسا ہی بھائی مرد کی عورت کی طرف اٹریکشن اور لڑکی کی لڑکے کی طرف اٹریکشن، یہ کیا ہے؟ یہ برا ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ نیچرل ہے. تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اسلام یہ نہیں کہتا اس خواہش کو کچل کے ختم کر دو. اسلام کہتا ہے یہ میں نے رکھی اس لیے کہ ملیں دونوں آپس میں. لیکن ایک گدھے گھوڑوں والا طریقہ ہے کہ گدھا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن کرتا ہے، میرج کا کوئی نکاح کا کوئی انتظام نہیں کرتا. کتا اپنی فیمیل کے ساتھ ریلیشن تو قائم کرتا ہے، کوئی میرج کا ریلیشن ان کے درمیان نہیں ہوتا. یہ گدھے گھوڑوں کا طریقہ ہے. اور ایک انسانوں کا، پیغمبروں کا طریقہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آدم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا. وہ طریقہ کیا ہے؟ بھائی نکاح کرو تم، تو چھوڑ دو سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. تو اس لیے نکاح کو پروموٹ کرو، جلد نکاح کو پروموٹ کرو، زیادہ شادیوں کو پروموٹ کرو. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کو زنا سے بہت نفرت ہے میرے بھائی. اسلام میں کفر کی سزا رجم نہیں ہے. کوئی کافر ہو جائے نا تو یہ نہیں ہے کہ زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار دو، بلکہ اس کو تو مہلت دی جاتی ہے کہ بھئی تیرے کیا شکوک و شبہات ہیں، بتا کیوں اشکال کیا ہے تجھے. اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لینا تو پھر مہلت بولو نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ 3 دن مہلت دی جائے گی توبہ کر لے، نہ، گواہوں سے ثابت ہو جائے زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو اس کو. اتنا بڑا جرم ہے یہ. اور کنوارا کرے تو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو. یہ سورہ نور کی آیتیں ہیں. اللہ کو زنا سے تھوڑی نفرت نہیں ہے، بولو بہت زیادہ نفرت ہے. یوسف علیہ السلام مصر کے جیل میں تھے، مصر کے محل میں تھے، ملازم تھے. بادشاہ کی بیوی ڈورے ڈال رہی ہے، دروازے بند کر کے زنا کی دعوت دے رہی ہے. تو بتاؤ ایسی شدید مجبوری میں کوئی اور ہوتا تو شاید اپنے لیے کوئی گنجائش نکال لیتا، لیکن اللہ کی نظر میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تبھی یوسف علیہ السلام اس کنڈیشن میں، جبکہ قرآن کہہ رہے دل ان کا بھی مائل تھا، کیونکہ نوجوان تھے، وہ شہوت ان میں بھی تھی، دل مائل تھا، اس کے باوجود دروازوں کی طرف بھاگے ہیں کہ کسی طرح میں اپنے آپ کو بچاؤں. اور پھر اس زلیخا نے دھمکی دی کہ اگر تو نے میری خواہش پوری نہیں کی میں جیل میں ڈال دوں گی. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی بدنامی کا خطرہ نہیں ہے، اور رشتے کا حصول بھی ممکن ہے ایک اجنبی ملک میں. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. اے اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے. اس سے پتہ چلتا بھائی زنا کسی بھی قیمت پہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اور زنا میں اور متع میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے. کیونکہ اب اس طرح کی بھی کوئی نیوز آ رہی ہیں ایکچولی زنا سے بچنے کے لیے اگر ہم متع کر لیں تو کیا جا رہا ہے. بھائی متع اور زنا کیا ہے؟ زنا پہ 2 بندوں کو گواہ بنا دو تو متع بن جاتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو آپ کے پاس
برائی سے بچنے کے لیے صرف ایک آپشن ہے, وہ کیا ہے؟ نکاح. اور اس میں جو پسند آ رہی ہے پیغام بھیجو, شادی کرو. ایسی کی لکھ کے لگا دو یہاں پہ, ایسی کی تیسی, کیونکہ یہ تمیز سے ہونے والا کام ہے نہیں. میں اس لیے تھوڑی آپ کو اتنے موٹیویٹ کروں, مجھے پتا ہے ہم بھی اسی سوسائٹی میں, یہ تمیز سے نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی پھپھو بھی کہیں گی جیسی شادی کا سنا ویل ڈن, ابا بھی کہے گا ویل ڈن, اما بھی کہے گی, فوراً کان کھڑے ہو جائیں گے, کیا ہو گیا, پاگل ہو گیا کیا, پاگل ہو گیا کیا. تو آپ بولو ہم ہیں ہی پاگل. تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو برائی سے بچاؤ, اس سے لڑکیوں کو بھی فائدہ ہوگا, ان کو بھی, وہ بھی برائی سے بچیں گی. یونیورسٹیوں میں دیکھو نا, یونیورسٹیاں کم ہیں اور بے حیائی کے اڈے زیادہ بنے ہوئے ہیں. بے حیائی کے اڈے زیادہ بنی ہوئی یونیورسٹی, اسکول, کالج, سب گدے گھوڑے والا سیٹ اپ ہے. انسان مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ, گدے گھوڑے بن رہے ہیں. 4 بیویاں رکھو, سر اٹھا کے جیو ایسی. گھر میں نہیں بے شک سر اٹھا سکتے, باہر تو اٹھاؤ گے نا, کیا خیال ہے, ایسی کی تیسی یار. تو اور یہ عزت آنے جانے والی چیز ہے, تھوڑے دن بےزتی ہوگی پھر عزت, پھر آپ کی اپنی اتنی اولادیں ہوں گی, کیا کرنا ہے دوسروں سے. اور ویسے بھی یار ہدایہ فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے, اس میں غلام کو نا اسلام میں 2 شادیوں کی اجازت ہے, غلام کو 4 کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ غلام ہوتا ہے وہ. تو اس کی حکمت علماء نے لکھی ہے, لِأَنَّ التَّزَوُّجَ بِأَرْبَعِ حَرَائِرْ مِنْ كَرَامَاتِ بَنِي آدم, کہ غلام جو ہے نا, چونکہ وہ غلام ہوتا ہے تو, اور انسان غلام بن نہیں سکتے, تو وہ تو جنگ میں قیدی ہو کے غلام بنا ہے وہ, تو اس میں گویا کہ وہ انسان والا عنصر اس میں پورے طور پر نہیں ہے, جنگی قیدی ہے نا وہ, غلام بن گیا وہ, تو اس لیے اس کو صرف 2 کی اجازت ہے, سمجھ رہے ہو. لیکن جو آزاد آدمی, وہ پورا چونکہ ہر طرح سے انسانوں والے حکام اس پہ جاری ہو رہے ہیں, تو صاحب ہدایہ لکھتے ہیں, جو فقہ حنفی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ نے جو مرد کو 4 کی اجازت دی ہے نا, یہ بنی آدم کو اللہ نے عزت دی ہے, یہ سوسائٹی میں بےزتی کرانے کے لیے یہ حکم نہیں دیا کہ لوگ کہیں بھائی 2 لے کے گھوم رہے ہیں, 3 لے کے, سب بےزتیاں کریں, نہ نہ نہ. اللہ کا مقصد کیا تھا, انسان کو عزت دینا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. تو آج دیکھو ہمارا مرغا 4 لے کے گھوم رہے ہیں, وہ عزت دار ہے. اب خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, غصہ ہو جاتی ہیں, میں بار بار کہتا ہوں میں خواتین ہی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. آپ کی تو شادی ہو گئی, بہت سی بیوہ, طلاق یافتہ کنواریاں گھروں میں سڑ رہی ہیں, وہ بھی تو عورت ہی ہیں نا بھائی. تو اس لیے زنا نہ کرو, 4 شادیاں بھائی آپ کی مرضی ہے, لیکن زنا کے قریب بولو مت پھٹکو. زنا سے اللہ کو بہت زیادہ نفرت ہے, اور زنا سے بھی, اور جو چیز زنا کے قریب لے کے جاتی, شراب کباب آپ کو کہاں لے کے جاتے ہیں, بولو زنا کی طرف. اور لڑکیوں سے دوستیاں, جو جتنے نمبر ہیں نا, آج مقدس رات ہے, ڈیلیٹ کر دو سارے نمبر, صرف 4 رکھو. یعنی آپشن کے لیے ان کو بولو بھائی میں شادی کرنا چاہتا ہوں, اگر ایگری ہو تو بس زیادہ لمبا نہیں چلانا اس کو, ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں پیغام لے کے. ایگری نہیں ہو, مجھے 2 سے 3 دن کے اندر جواب چاہیے. وہ لڑکیاں بھی گھسیٹتی ہیں, چسکے لیتی ہیں, ٹھیک ہے ابھی ہم غور کرتے ہیں, پہلے انڈرسٹینڈنگ تو ہونے دو. ملیشیا میں کیا ہوتا ہے, 10 سال انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اس کے بعد شادی کے اگلے دن طلاق ہو جاتی ہے. گورے بھی ایسے ہی کرتے ہیں, 50 سال میں بچے ان کے شادی ہو چکی, بچے پہلے ہوتے ہیں, بچے ابا اماں کی شادی میں تمبو لگا رہے ہوتے ہیں, اور اگلے دن پھر طلاق ہو جاتی ہے ان میں. یہ بکواس ہے بھائی. شادی سے پہلے کی زندگی میں اور بعد میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اکثر یہ جو سیٹنگوں کی شادیاں ہیں نا, جن میں نہیں کہہ رہا محبت کی شادی مت کرو, محبت کی شادی اور سیٹنگوں کی شادیوں میں فرق ہے. جہاں اٹریکشن ہے وہی کرو, لیکن جب دوستی ہو گئی نا جہاں پہ, اب غالب یہ ہے کہ وہاں شادی کامیاب نہیں ہوگی آپ کی. دوستی لگانی نا اپنے لڑکی سے, گھنٹوں گھنٹوں لگے رہتے ہو فون پہ, اب خطرہ ہے کہ شادی کے بعد یہ پروگرام کیا ہو جائے گا آپ کا, اڑ جائے گا. تو دوستیوں کے بعد نکاح اکثر ناکام ہوتا ہے. ہاں محبت والا نکاح تو کرنا چاہیے, وہ تو ہے کہ جہاں محبت ہو وہی نکاح کرو. تو دونوں میں بڑا فرق ہے. تو 4 نمبر رکھ لو اور ان کو 4 کو پیغام بھیج دو. اب آپ سلیکٹ کر لو ان میں کون سی والی ہے, استخارہ بھی کر لو. تو اس کے بعد پھر بولو بھائی میں نے بیان سنا ہے, اور مفتی صاحب کا بیان میں نے سنا ہے, لیکن مفتی صاحب کی بات نہیں, یہ بات کس کی ہے, اللہ کی بات ہے. مفتی صاحب کیا بھائی, مفتی صاحب تو انڈا موڑے میں رہنے والا ایک عام سا انسان ہے, لیکن بات اس نے قرآن کی ہے, اللہ کی ہے, جس اللہ نے ہمیں کھلایا پلایا. تو اس سلسلے میں آپ کے ہاں پیغام بھیجنا چاہتا ہوں. تو مجھے ہاں یا نہ میں 3 دن کے اندر جواب چاہیے. کیا چاہیے 3 دن کے اندر, جب ہاں یا نہ, دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اور میرے بارے میں پوچھنا ہے, تنخواہ سے متعلق پوچھنا ہے,
تو ڈولے وولے تو تم نے فیس بک پہ تصویروں میں دیکھ لیے ہوں گے. آج کل تو کوئی تمیز سے تصویر ہی نہیں رکھتا فیس بک پہ. اسٹائل دیکھو کوئی یوں کر کے کھنچوائی ہوئی ہوگی. میں جب کسی سے مانگتا ہوں نا کوئی جاننے والا کوئی رشتہ وشتے کا کہ یار اپنی تصویر پہ, وہ ٹیڑھی میری تصویریں بھیج رہا ہوتا ہے. اسٹائلش تھے سب. بھائی میں تو رشتے کراتا نہیں ہوں, لیکن بہت ہی کوئی قریبی ہو, بھائی تو تمیز سے کھڑا ہو جا, سیدھا بھیج دے تصویریں. وہ بھیجے گا ساحل سمندر کی, یوں کر کے گھوم رہا ہے نا, آدھا یہاں ہے آدھا. وہی ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. شاعر کہتا ہے لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. جیسے محبوب, عورتیں بھی اسی طرح کر رہی ہوتی ہیں نا, سائڈ پوز ہو رہا ہے اور یہ مرد بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. بھائی پورا اپنے آپ کو منہ دکھا دے تو سامنے سے کیسا ہے. تو نہیں اسٹائل. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ان چاروں کو جو کنوارے ہیں وہ چاروں کو کیا کریں, بول دیں بھائی یہ چار سلیکٹڈ ہیں, باقی تو بغیر بتائے بلاک کر دیں. تھوڑی جو آپ کو لگے کہ نہیں یہ نہیں شادی ہو سکتی, بلاک مارو یار اس کو. اور چار جو ہیں ان میں سے آپ ان کو پیغام بھیج دیں اور بول دیں کہ بھائی 3 دن کے اندر مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو آئیں, ایران توران کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو میرے بارے میں تمہیں معلومات چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں, معلومات دے دیں اس کو, ہاں ہو جائے, چلو بھائی اب نکاح ہوگا. ڈائریکٹ کیا ہوگا, منگنی منگنی نہیں ہے, ڈائریکٹ کیا ہوگا, نکاح ہوگا. چلو جی کورٹ میں چلتے ہیں یا مسجد میں مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں, جہاں بھی آپ کی مرضی ہو بھائی, جا کے نکاح کرو اور رخصتی کر کے مارکیٹ سے اس کو شارٹ کرو. ٹھیک ہے نا. ایسی کی تیسی. فلموں میں دیکھا ہوگا نا, گھوڑے پہ لے کے بھگا دیا, تو یہ اوریجنل میں بھی کرو یہ کام. لیکن فلموں میں تو پتہ نہیں کہاں بھگا کے لے جاتا, تم گھر میں لے کر آؤ اس کو. ابا گھر میں نہیں گھسنے دے رہے تو کرائے پہ ایک دوسرا گھر لے لو. ابا کے بھی بڑے مسائل ہیں یار, آج کل بہت زیادہ مسائل ہیں ابا کے, کرنے ہی نہیں دیتے. تو آپ نے کہیں اور کرائے پہ گھر لے لو. ایک آدھ بچہ پیدا ہوگا, ابا کو لا کے دکھاؤ ابا آپ کا پوتا ہے, تو ابا کو پوتے سے ویسے ہی بڑی محبت ہوتی ہے, پیار آئے گا. ابا کہے گا لے آپ بہو کو بھی لے آئے یار, تو پھر ایک اور کر لو. بولو ابا جب کیا تو ایسے 4 پوتے ہو جائیں تو کیا جا رہا ہے ابا. تو خلاصہ یہ میرے بھائی, زنا سے کیا کرو, توبہ. آج بھی بڑی رات ہے, رات کو اللہ سے اگر کسی سے خدا نخواستہ زنا ہو گیا, گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگے, اللہ سے مانگے اللہ اس عذاب سے مجھے ہمیشہ کے لیے بچا لے. شراب سے بچا لے. شراب نہیں چھوٹتی لیکن چھوڑنے والے چھوڑ دیتے ہیں. میں اپنے ایک دوست کا واقعہ سناتا ہوں نا, انڈین, وہ نشے کے عادی تھے. وہ کہتے ہیں میں نشہ صرف پیتا نہیں تھا, کرتا نہیں تھا, بیچتا بھی تھا. بہت خطرناک نشے کیے. کہہ رہے جب توبہ کا تبلیغ میں سیروزہ لگا تھا, تبلیغ نے بھی بڑے بڑے لوگوں کو انسان کا بچہ بنایا یار. کہہ رہے ہیں سیروزہ لگا, میں نے کہا کہ باپ بس اب ختم. کیسے ختم کریں بھائی, تڑپتا ہے جسم. کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو گھر کے اندر 6 مہینے کے لیے بند کر دیا. ماں سے کہا مجھے یہی کھانا مل جائے, ماں میں 6 مہینے سے پہلے اس کمرے سے باہر نہیں, چیخوں گا, دیواروں سے سر ماروں گا, کمرے سے باہر نہیں نکلوں گا, میں مروں گا یہی مروں گا. میں کھانا پینا مجھے یہاں مل جائے, تھوڑا دھوپ روشنی کا انتظام تھا کمرے میں, جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا. کہہ رہے کیوں, مجھے جمعہ پڑھنے جاتا نا میں اگر, تو میرے وہ چھٹے والے دوست مل جاتے مجھے وہاں پہ, پھر ان کو دیکھ کے خیال آتا ہے کہ جمعے کے بعد ایک اگر ہو جائے تو کیا چل رہا. تو میرا خیال ہے اللہ اس کو معاف کر دے گا, جمعے چھوڑنے کا گناہ نہیں دے گا, کیونکہ وہ بڑے عذاب سے بچنے کے لیے یہ کر رہا ہے کہ اس کو پتا ہے جمعہ پڑھوں گا تو پھر چھٹے پہ, تو ایسے جمعے کا کیا فائدہ. تو کہہ رہے میں نے بس شرعی مسئلہ مجھے نہیں معلوم تھا, لیکن میں نے کہا اللہ مجھے معذور سمجھے گا, میں نہیں پڑھوں گا جمعہ بھی نہیں. کہہ رہے گھر میں نمازیں پڑھی, اپنے آپ کو مصروف رکھا, سوتا رہا. تو 6 مہینے تو بہت ہوتے ہیں. نشہ ایسا ٹوٹا ہے, کہہ رہے صرف نشہ نہیں ختم, ایسی صحت اچھی ہو گئی ماشاء اللہ, نشہ بھی ٹوٹ گیا. اور کہہ رہے مجھ میں قوت ارادی اتنی مضبوط ہو گئی ہے, قوت ارادی. لوگ کہتے ہیں نا میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں ہوتا نہیں ہے, کہہ رہے میں جو کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ کر لیتا ہوں. یہ ایک بہت بڑی کوالٹی, قوت ارادی مضبوط ہو جاتی ہے انسان کی. تو اس لیے بھائی جو نشہ کر رہے ہیں, پینے پلانے کا معمول ہے, چھوڑ دیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, آئس لے رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو. تو توبہ کی رات ہے, اس میں اللہ سے ان گناہوں کی توبہ. اور سندھ حکومت کے لیے خصوصی بد دعائیں, جن کی وجہ سے یہ ڈاکو کیا کر رہے ہیں. سندھ حکومت میں سارے برے نہیں ہیں, جو ان حالات کے ذمہ دار ہیں اسپیسیفک وہیں پہ دعا بھیجنا ہے. سنو کل سارے ہی لیٹے ہوئے ہوں کہیں. جو ان حالات کے ذمہ دار ہیں, میں نام بھی بتا سکتا ہوں کون ہے, لیکن ہمارے شخصیتوں سے وہ نہیں ہے, ہمیں کیا کرنا ہے. جو متعلقہ امور کے ذمہ دار ہوتے ہیں نا, تو کہو کہ اللہ جو بھی ہے, جس نام کا بھی ہے اس کو ہدایت دے, ہدایت کے قابل نہیں ہے
اس سے ہمیں جان چھڑا لے تو ہم. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جلدی جلدی بتاؤ, سوال آئے ہیں بہت سارے بھائی. ہاں, نماز پڑھتے ہوئے یا تراویح یا قرآن پڑھتے ہوئے اکثر مجھے گیس کا مسئلہ ہے. گیس کا تو پورے ملک میں مسئلہ ہے میرے بھائی, کیا خیال ہے؟ گیس ہی تو نہیں آ رہی, چولہا جلاؤ سحری کے وقت میں گیس غائب ہو جاتی, اور آپ کو گیس کا مسئلہ ہے یار. تو آپ سوئی گیس والوں سے رابطہ کریں, بولے میرے پاس کچھ اضافی گیس ہے, صحیح ہے نا. بہرحال گیس کا مسئلہ ہے تو اس کو روک کر عبادت کرنا جائز ہے, لیکن یہ کہ پیٹ اس سے خراب ہوتا ہے. انہوں نے پوچھا یہ گیس روک کے نماز پڑھ سکتا ہوں, کر سکتے ہیں. گیس خارج کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, روک کے تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن پیٹ خراب ہوتا ہے اس سے. تو اس کا حل یہ ہے کہ ہلکے ہو جائیں, پھر آرام سے پڑھ لیں, بہتر ہے. بہت سے لوگوں کو اکثر شک ہوتا ہے کہ ابے پھر دوسرا بھی گیس کا مسئلہ ہے یار. دیکھو, یہ سوال کے بجائے پڑھنے کے بجائے میں جواب دے دیتا ہوں, جواب سے سوال بھی سمجھ میں آ جائے گا. جب تک 100% یقین نہ ہو گیس نکلنے کا, اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا. بعض لوگوں کو ایسے شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں گیس نکلی ہے, ہوا خارج ہوئی یا نہیں. نہ اتنا یقین ہو کہ قسم اٹھا کے بول سکیں کہ ہاں بھائی وضو ٹوٹا ہے. پیشاب کے قطرے کا بھی یہی ہے, شک ہوتا ہے قطرہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا. جب اتنا یقین ہو نا قطرہ نکلنے کا کہ سامنے والا پوچھے کہ یقین ہے, آپ قسم اٹھا کے بولیں. بعض لوگ کہتے ہیں اب ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم قسم اٹھا کے بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے, تو اس کا مطلب یقین نہیں ہے آپ کو. تو جب تک یقین نہ ہو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا. میری عمر 25 سال ہے, 10 مہینے میں شادی ہوئی. شوہر کی ظلم زیادتی کی وجہ سے جنوری 2024 میں خلا کا مقدمہ دائر کیا. اس مہینے فیصلہ آ جائے گا, تو میں عدت کا ٹائم کیا ہوگا, اور کیا میں عدت میں جاب کر سکتی ہوں, کیونکہ میرے گھر میں صرف والدہ اور 2 بہنیں ہیں. دیکھیں, خلا میں جب کیس فائل کیا جاتا ہے نا, تو پہلے مفتیان کرام سے پوچھ لیا کریں, تاکہ وہ ایسا طریقہ آپ کو خلا کا بتائیں جو ویلڈ ہو, اور وہ خلا شرعن بھی کنسیڈر کیا جا سکے. کیونکہ جج اس کا خیال نہیں کرتے, نوٹس غلط جگہ بھیج دیتے ہیں. بعض دفعہ آپ جس کو ظلم سمجھ رہی ہو وہ شریعت کی نظر میں ظلم ہوتا نہیں ہے, وہ آپ کے بیسک حقوق پورے کر رہا ہوتا ہے. تو جب بھی خلا کا کیس کوئی عورت شوہر کے ظلم کی وجہ سے فائل کرے تو پہلے رابطہ کر لیا جائے. تو علماء بتا دیتے ہیں بھائی یہ وجوہات اگر ہیں تو آپ خلا لے سکتی ہیں, نہیں ہیں تو پھر یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی. تو یہ ہر ایک کی اپنی رائے پہ تھوڑی, تو شریعت کا حکم ہے. تو اب جب آپ نے خلا لے لیا ہے اور آپ نے کہا وہ واقعی ظلم زیادتی کرتا تھا, تو وہ خلا کے پیپر کہیں جمع کرا دیں تاکہ مفتیان کرام اس کو دیکھ لیں. دارالعلوم کرنگی ہے, بنوری ٹاؤن ہے, جامعۃ الرشید ہے, کہیں بھی جمع کرا دیں, وہاں سے فتویٰ لیں باقاعدہ کہ یہ خلا شریعت میں ہو بھی گیا ہے کہ نہیں ہوا, تاکہ وہ دیکھیں کہ جج نے اس پروسیس کو پورا کیا ہے کہ نہیں کیا. جج تو آج کل بیٹھے ہیں بس ڈگریاں پکڑانے کے لیے. تو اگر پھر وہ واقعی ہو گیا ہے تو پھر جو ہے وہ عدت جس دن جج نے فیصلہ سنایا تھا اس دن سے عدت شروع ہوگی, اور وہ 3 مینسز ہے. بعض علماء کے نزدیک 1 مینسز ہیں, دونوں طرح حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے. تو جب ظاہر ہے دونوں طرح کے دلائل ہوں تو پھر فقہا کا اختلاف ہوتا ہے. تو امام شافعی کے نزدیک 1 حیض اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک 3 حیض ہے. تو 3 مینسز جب گزر جائیں تو آپ جہاں چاہیں نکاح کر سکتی ہیں. عدت میں گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے, لیکن کمانے کی مجبوری ہو تو پھر نکلنا جائز ہے. اب کمانے کی مجبوری ہونی تو نہیں چاہیے, کیونکہ عدت کا خرچہ شوہر کے ذمے ہے. عدت کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے ہے. تو لیکن اگر وہ نہیں دے رہا یا اس سے لینا مشکل ہو رہا ہے تو پھر مجبوری میں جاب کے لیے جا سکتی ہیں, لیکن دن میں جائیں. زینت اختیار نہ کریں, زیادہ کا زینت اختیار کرنا جائز ہی نہیں ہے. سادہ کپڑوں میں جائیں, اپنے جاب نمٹائی, واپس گھر میں. اچھا بھائی, مفتی صاحب اگر یہ سوچ کر ذریعہ معاش کے لیے آگے نہ بڑھیں کہ اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا, اللہ نے جو پراٹھے آپ کے مقدر میں لکھے ہیں حلق میں جا کے رہیں گے, تو پھر صبح ناشتہ بھی نہ کرو. آپ کیا خیال ہے؟ بیگم انڈا بنا کے سامنے رکھا ہوا ہے, اس نے پراٹھا رکھا ہوا ہے, چائے پی لیں, ناشتہ کر لیں. بیگم جو پراٹھا میرے مقدر میں ہے, جو انڈا, وہ بالآخر کہاں جائے گا؟ میرے پیٹ میں جائے گا, اس لیے میں جا رہا ہوں. بات بالکل صحیح ہے, وہ پراٹھا مقدر میں ہوا تو جائے گا, لیکن جب آپ آفس پہنچو گے آپ کو بھوک لگے گی ٹائٹ والی. پھر لنچ سامنے آئے گا, کہیں گے بھائی آئیے لنچ کر لیں. آپ کہیں جو نوالا میرے مقدر میں ہے وہ میرے پیٹ میں جا کے رہے گا, میں نہیں کھا رہا, جاؤ. پھر رات کے ڈنر میں اب پیٹ بالکل کمر سے چپکنے والا ہے, ڈنر آیا, کھا لیں بھائی, اٹھ کے یہاں سے آ جائیں, ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ بیٹھ جائیں. جو نوالا میں نے علماء سے سنا ہے, اپنی طرف سے نہیں, بخاری کی حدیث نمبر فلاں, مسلم کی حدیث نمبر فلاں, قرآن کی آیت,
جو نوالا مقدر میں ہے وہ میرے پیٹ میں جا کے رہے گا, تم کھاؤ میں یہیں بیٹھا ہوں. 3-4 دن کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کا حشر ہوگا, قبر میں جائے گا, قبر میں فرشتے آئیں گے, بے غیرت خودکشی کی ہے, چترول لگیں گے. وہ کہے گا میں نے تھوڑی کی, میں نے تو کس پہ توکل کیا, اللہ پہ. تم جو پراٹھا میرے مقدر میں ہوگا وہ جا کے رہے گا. تو فرشتے جب اس کو چترول لگائیں گے, وہ کہے گا کیوں مار رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں جو کوڑا تیری تشریف پہ مقدر میں ہے وہ تیری تشریف پہ لگ کے بولو رہے گا, رو مت. اب جو ڈنڈا تیرے مقدر میں ہے, سمجھ رہے ہیں نا, آگے جملہ اس کو گھر جا کے کمپلیٹ کر لینا. تو بھائی مقدر میں تو واقعی ایسا ہی تھا, لیکن مقدر کا پتہ پہلے سے کیسے چل گیا؟ بات اصل میں یہ ہے, تجھے کیا پتا تھا یہ پراٹھا تیرے مقدر میں ہے یا نہیں ہے؟ تو کھا لیتا تو پتہ چل جاتا مقدر میں ہے. تو ہمیں اگر مقدر کا پہلے سے علم ہو جائے نا, تقدیر کا, پھر ہم اسباب اختیار نہ کریں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ علم اللہ نے کسی پیغمبر کو, کسی فرشتے کو بھی نہیں دیا ہے, اس لیے ہم اسباب کے مکلف ہیں. اور اللہ نے کہا ہے جس کے مقدر میں کام ہوتا ہے اس کام کے اسباب بھی اس کے مقدر میں ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ کھاؤ گے کھانا, بیگم کہے گی نا کہ مقدر میں ہوگا تو خود ہی پراٹھا چل کے آ جائے گا, بیگم مجھے مقدر کا نہیں پتا, ادھر لے کر آ, میں کھاؤں گا, حلق میں اترے گا, اس کا مطلب میرے مقدر میں تھا. تو مقدر کی وجہ سے انسان کبھی بھی معذور نہیں ہوتا, اسباب ہمیشہ اختیار کرنے ہی ہے. مقدر تو اللہ کا علم ہے, اس کو پتا ہے, اب ہمیں کیا پتا اس کو ہمارے بارے میں کیا پتا ہے. ہم تو وہی کریں گے جو ہمیں اپنے بارے میں پتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مطلب کیا ہم پاکستانی جہاد کے لیے جا سکتے ہیں؟ کوئی راستہ نہیں ہے بھائی, کہاں سے جاؤ گے؟ ادھر بارڈر کراس کرو گے ایران پکڑ کے اندر کر دے گا, ادھر افغانستان جاؤ گے وہ پکڑ کے اندر کر دیں گے, انڈیا جاؤ گے وہ تو انتظار کر رہا ہے تمہارا کہ تشریف لائیں, تو سرنگ بنا کے جاؤ گے, کہاں سے جاؤ گے؟ مفتی صاحب, عبادت کے بعد بھی دل میں سکون نہیں مل رہا ہو, بے چینی محسوس ہو, تو کیا حل ہے؟ کرتے رہیں عبادت, اس نیت سے نہ کریں کہ سکون محسوس ہو. سمجھتے ہو آپ کا کام ہے, جو اللہ نے آپ کے ذمہ کام لگایا وہ آپ کرتے رہیں, سکون انشاءاللہ آٹومیٹیکلی آنا شروع ہو جائے گا. جو سکون کے پیچھے بھاگتا ہے نا اسے سکون نہیں ملتا. یہ سکون ایسی چیز ہے, سکون کو لفٹ ہی نہیں کراؤ, کام میں لگے رہو, سکون آپ کو خود لفٹ کرائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مفتی صاحب, مجھے لڑکی پسند ہے, میں اپنے گھر پہ بتایا کہ اس کے گھر پہ میری بات کر لیں, میں کماتا نہیں ہوں, لیکن میں نے ابو کو بولا کہ صرف بات پکی کر لیں, ابو نے منع کر دیا. یہی کرنا تھا ابو نے, کیونکہ ابو نے بھی اس موقع پہ ابو کو منع کیا تھا. اب کماتے بھی نہیں ہے نا, مسئلہ یہ ہے نا, تو اب کماتے نہیں ہو تو کماؤ نا. تمہاری بیٹی ہو اور ایک بندہ آ کے کہ انکل میں کماتا نہیں ہوں لیکن اپنی بیٹی مجھے دے دیں, آپ کیا کہو گے؟ کیا کھلائے گا تو اس کو؟ پھونکوں والی سرکار سے پھونکے مروائے گا کیا؟ کیا کرائے گا بھائی؟ کیسے رکھے گا, کہاں رکھے گا؟ تو بیٹا کماؤ پہلے. ابا پر جائز نہیں ہے کہ بچے کو شادی سے روکیں, لیکن بچے کی شادی ہوگی کس کے خرچے پہ؟ بچے کے. ابا پہ خرچہ لازم نہیں ہے, کر دیں تو اچھی بات ہے لیکن لازم نہیں ہے. تو کما لو, کر لو بھائی شادی. اب تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میرے ہی بچہ نہ پوچھ رہا ہو, اب ہمارے بچے بھی اب آہستہ سے بڑے ہو رہے ہیں نا. کیا دوستوں کے ساتھ لوڈو یا کوئی اور کھیل کھیلتے ہوئے شرط لگا سکتے ہیں کہ جو ہار گئے وہ چائے پلائے گا؟ نہیں بھائی, یہ جائز نہیں ہے, شرط نہیں لگائیں. ہم اس پیسوں کو بیچ میں لاتے ہیں, 1 روپے کا بھی جوا جائز نہیں ہے. آپ لوڈو کھیلتے ہوئے یہ کر سکتے ہیں, 3 آدمی کھیلیں تو ان میں جو ہے یہ شرط ہو کہ یہ اگر جیت گیا, یہ اگر ہار گیا نا تیسرا, تو کچھ بھی نہیں ہوگا, ڈرا. لیکن ہم دونوں میں سے کوئی ہار گیا تو چائے پلائے گا. اس کو محلل کہتے ہیں. یہ جب 3 افراد اس طرح سے آ جائے نا, اور ایک ان میں بغیر شرط کے آ رہا ہو, یہ ڈیٹیل ہے, ابھی لمبی ڈیٹیل ہے, ایسے ہی ایک دم شروع نہ کر دیں. اس پہ یوٹیوب پہ میرا کلپ موجود ہوگا, یا پھر میں دوبارہ سے کلپ ریکارڈ کروا دوں گا. تو اس میں پھر کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں ہی کو چائے نہ ملے. تو لیکن نارملی جو 2 ٹیمیں یا 10 ٹیمیں جب پیسے لگا کے کھیلتی ہیں اور جیتنے والے کو انعام دیا جاتا ہے اور جو ہار جاتی ہیں ان کے پیسے ڈوب جاتے ہیں, تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. بعض دفعہ واش روم روک کر نماز پڑھنے میں گیس بنتی ہے, یار یہ کیا ہو گیا؟ تو اس صورت میں واش روم آنے پر نماز توڑ دینی چاہیے, یہ قضا ہونے کا خطرہ ہو پہلے واش روم جائیں. نماز قضا کرنا جائز نہیں ہے, تو بالکل قضا ہو رہی ہو تو جیسے تیسے نمٹا لیں پہلے نماز کو. ہاں قضا نہیں ہو رہی, صرف جماعت کا مسئلہ ہے, تو پھر پہلے
واش روم میں جائیں جماعت چھوڑ دیں پھر، ورنہ دوسروں کی نماز بھی خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ بعض دفعہ شہوت سر پہ سوار ہوتی ہے اور قطرے آتے رہتے ہیں، نماز کا ٹائم نکل رہا ہو تو کیا کریں، عبادت میں خلل ہو، یہ حیا کے تھوڑا خلاف ہے۔ بھائی یہ جو ہینڈ پریکٹس ہے یہ جائز نہیں ہے، انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا ہے۔ بے شک عبادت میں خلل ہو رہا ہو، دماغ خراب ہو رہا ہو، تو دماغ خراب کا حل اللہ نے شادی بتایا ہے، کوئی اور حل اللہ نے نہیں بتایا۔ اللہ نے دماغ خراب کیا ہی اس لیے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرو، اس لیے تھوڑی کیا ہے کہ کسی اور طریقے سے اپنے آپ کو ریلیکس کر لو۔ تو یہ اللہ نے دماغ خراب کیا ہے جان بوجھ کر، تاکہ یہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی کیا کریں، نکاح کریں۔ اور کسی عورت کا بھی تو دماغ خراب ہو رہا ہوگا نا ٹھیک ہے نا، تاکہ اس کو بھی خواہش کو پورا کرے، تاکہ وہ بھی برائی سے بچے اور اس کو ٹھکانہ ملے، گھر ملے، اولاد ہو، نسل بڑھے۔ تو کچھ چیزیں اللہ نے مسلط کی ہیں، وہ انسانوں کے ارادوں پہ نہیں رکھی ہیں۔ اب ہمیں بھوک لگنا بند ہو جائے تو روٹی والوں کا بزنس کیا ہو جائے گا، ختم۔ تو بھوک مسلط کی ہے، نہیں چاہتے ہوئے بھی ہم پراٹھا منگوا رہے ہوتے ہیں، ابے لے آ یار، ٹھیک ہے نا، اس بہانے اس کا بھی کیا ہو جاتا ہے، فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ پوری دنیا کا ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے، سسٹم نہیں بنایا، سسٹم بنایا اللہ نے۔ تو اس لیے جو ہے یہ باقی یہ قطرے آتے ہیں تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، ان کو دھو کے نماز پڑھ لو۔ ایک آدھ قطرہ اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو اس کا دھونا بھی لازم نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ جو ہتھیلی کی گہرائی ہے نا، یا ایک سکہ جو ہوتا ہے، پہلے 5 روپے کا جو سکہ آتا ہے، اتنی نجاست کہیں پھیلے گی تو اس کا دھونا واجب ہوگا، تھوڑی سی نجاست معاف ہے۔ اچھا بھائی، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، مالی مدد کی ضرورت ہے ان کو، ایسے موقع پر شادیوں پہ خرچہ کرنا کیسا ہے؟ بھائی اب یہ باتیں نہیں ہے کہ فلاں جگہ خرچہ کریں نہ کریں، جب مالی ضرورت ہے تو آپ کو جتنی اللہ توفیق دیتا ہے ان کے لیے ان کی مدد کریں۔ یہ تو پھر شادیوں کی بات نہیں ہوگی، آپ کوئی صبح ناشتے میں پراٹھا کھا رہا ہے، آپ کہیں فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تم یہاں بیٹھ کے پراٹھے کھا رہے ہو، چائے بھی تو پاپے بھی تو کھا سکتے تھے۔ پھر وہ کہیں بریانی کھا رہا ہے تو فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تم یہاں بریانی کھا رہے ہو، سادہ ابلے ہوئے چاول کھا لیتے۔ تو یہ کوئی لاجک کی بات نہیں ہے، جس سے جو مدد ہو سکتی ہے وہ کیا کرے، مدد کرے، اور کسی پہ طنز نہ کرے۔ وہ تو مدد کر رہے ہیں الحمدللہ، پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے بھی، اور بہت سارے ٹرسٹ اور بھی ہیں، میں چونکہ اس کا نام اس لیتا ہوں کہ ہمارے شاگرد چلا رہے ہیں، اور آپ کو جہاں سے بھی ہو تو مدد کریں ان کی، یہ محدود نہ کریں کہ یہ ہٹا کے وہاں خرچ کریں یا وہاں، ایسا نہیں ہے۔ کہ حضرت ابو سفیان اموی تھے یا ہاشمی، اموی تھے، بنو امیہ کی اولاد میں تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاشمی میں نے بیان میں کہہ دیا تو بائی مسٹیک۔ حضرت ہندہ حضرت حمزہ کی شہادت کا سبب تھیں۔ یہ روایات میں ملتا تو ہے کہ حضرت ہندہ نے حضرت حمزہ کو وہ کیا ہے، لیکن اس کی سندوں میں کلام ہے، تو پوری تحقیق کبھی دیکھ کے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ حضرت ابو سفیان حضرت کیا لکھا ہوا ہے، حضرت معاویہ کے والد اور یزید کے دادا تھے، تو کیا ہوا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بڑے فخر کی بات ہے کہ حضرت معاویہ کے والد تھے۔ حضرت معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی تھے، اور حضرت ابو سفیان کی بیٹی سے نبی نے نکاح کیا ہے۔ تو نبی نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث ہے، کہ سب سے زیادہ قابل احترام وہ شخص ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہو۔ تو سسر اور برادر نسبتی، جس کو اردو میں سالہ کہتے ہیں، یہ لفظی غلط ہے، برادر نسبتی کہنا چاہیے۔ جب اسلام اس کو رسپیکٹ دے رہا ہے تو آپ بھی کیا دیں، اچھا نام دینا اس کو۔ تو جو برادر نسبتی ہے، بردر ان لا ہے یا فادر ان لا ہے، اس کو اسلام نے بہت زیادہ رسپیکٹ دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے تو تمہارے لیے بہت قابل احترام ہے۔ تو جب ہمارے سسر اور ہمارے برادر نسبتی ہمارے لیے قابل احترام ہے، تو پھر بھائی نبی کے برادر نسبتی اور نبی کے سسر ہمارے لیے قابل احترام کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت ابو سفیان سے ہمارا رشتہ ہے بھائی، ہمارے نبی کے کیا ہیں، وہ سسر ہیں، اور حضرت معاویہ ہمارے نبی کے برادر نسبتی ہیں، تو امت کے سالے ہیں اور امت کے سسر ہیں، یہ ٹھیک ہے نا؟ چلو بھائی۔